بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے میناروں. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے میناروں میں. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. تو میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی مقدس راتوں میں یہاں پر جمع کرنا. ہمارا یہاں پر جمع ہونا خالص اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہے، اللہ ہی کی رضا کے لیے. آج کا عنوان بھی بڑا عجیب ہے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو احسانات ہیں اس پر آج کا عنوان. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے. آج ہمارا یہ عنوان ہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک جو ہے جو عنوان مجھے دیا گیا ہے اس پر صحیح اور اصلاحی باتیں اللہ پاک مجھ سے بلوا لیں اور مجھے سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہے. اللہ پاک نے ہم سب کو اس کے مقدس گھر کے اندر جمع فرمایا. یہ وہ گھر ہیں کہ دنیا کی چاہے کتنے بھی قیمتی گھر کیوں نہ ہو، ایک آدمی کروڑوں روپے ڈال کر لاکھوں اربوں روپے ڈال کر بھی اگر ایک مکان تیار کر، جب دنیا ختم ہونے کا وقت آئے گا تو وہ مکان بھی ختم ہو جائے گا. لیکن واحد ایک اللہ کے گھر ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. وہ کعبۃ اللہ سے جڑ کر جنت میں چلے جائیں. اب ایسے گھر کے اندر جب اللہ نے آپ کو بٹھایا اتنی خوشی کی بات ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تبھی تو اللہ نے ہم اس کے گھر بلایا. ایک آدمی کسی سے ایسی دوستی رکھتا ہے، تھوڑی بہت محبت ہے تو کبھی چائے پر ہوٹل پر بلا لیتا ہے، اور ذری محبت ہے تو ادھر چلو ناشتہ کریں. اور جس سے زیادہ دلی لگاؤ ہوتا ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے، گہری دوستی ہوتی ہے، زیادہ اس سے محبت ہوتی ہے، تو میرے دوستوں بزرگوں اسے اپنے گھر بلاتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، اسے رات گزارنے کے لیے اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ ایک رات آج ہمارے گھر میں رک جاؤ. تو یہ محبت کی دلیل ہے کہ وہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تب وہ اسے اپنے گھر بلا رہا ہے. تو یہ ہم سب کی اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں تب جا کر ہمیں اس کے گھر میں بلائیں. بہت سارے ہیں سو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے محبت نہیں ہے. دیکھو ایک آدمی رات جاگ کر دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے، پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے، لیکن ایک آدمی کو صرف عشاء پڑھ کے سو رہا ہے، صبح تک فجر کی نماز سے پڑھ رہا ہے. تو یہ رات جاگ کر جو بے ہودہ باتیں میں، غیبتوں میں، چاڑی چغلی میں، ٹائم پاس میں، دنیا دوسروں کو تکلیف دینے میں جو رات گزار رہا ہے، اس سے بہتر وہ آدمی ہے جو رات کو سویا صبح اٹھ کر نماز کے لیے آیا. ہم سب سے زیادہ وہ بہتر ہے. اس کے لیے ہم رات جاگ ہی رہے ہیں تو اپنے اس رات کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں. تو میرے دوستوں بزرگوں،
ہمارے یہاں پر جمع ہونا بس اللہ ہی کی رضا کے لیے کہ ہمارے عمل سے اللہ راضی ہو جائے. کون راضی ہو جائے؟ اللہ خوش ہو جائے. اللہ خوش ہو جانے میں ہی ہماری کامیابی ہے. اللہ کے خوش ہو جانے میں ہی ہماری کامیابی ہے. اللہ کی ناراضگی میں ہماری ہلاکت ہے. اللہ کا راضی ہو جانا ہماری زندگی کی کامیابی ہے. اللہ کا ناراض ہو جانا ہماری زندگی کی ناکامیابی. اب اللہ ہم سے راضی ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بہت آسان ہے. اللہ ہم سے راضی ہے تو ہمیں بہت آسانی سے ہم کہتے ہیں اللہ خوش ہے کہ ناراض ہے. تو بڑے فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالو, اپنی زندگی کو دیکھو کہ میری زندگی کس کے حکموں پر چل رہی ہے, کس کے طریقوں پر چل رہی ہے. اگر میری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر چل رہی ہے, اللہ کے حکموں پر چل رہی ہے, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل رہی ہے, تو سمجھ لو کہ اس بندے سے اللہ راضی ہے. اور اگر اللہ کے حکموں سے, نبی کے طریقوں سے ہٹی ہوئی اس کی زندگی ہے, 24 گھنٹے کی زندگی میں, اس کی ایک لمحے کی زندگی میں بھی اللہ اس کے رسول کا کوئی طریقہ, اس کا حکم زندہ نہیں ہے, تو سمجھ لو وہ بندے سے اللہ ناراض ہے, اس کی زندگی سے اللہ ناراض ہے. دیکھو یاد رکھنا, نماز پڑھنا ہی دین نہیں ہے. صرف نماز پڑھ لینا یہی دین نہیں ہے. روزہ رکھ لینا صرف یہی دین نہیں ہے. دین کے بہت سارے شعبے ہیں, جیسے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں, ایمان, نماز, حج, زکوٰۃ, روزہ, یہ جو ارکان ہیں نا اسلام کے, ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جسے ملا کر انسان کے پورا دین بنتا ہے. جیسے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک پورا مکمل رہا تو نہیں انسان کہلاتا ہے. نہیں, ایک آدمی کا ہاتھ نہیں, ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا لیکن اس کا ہاتھ نہیں, تو انہیں پورا مکمل نہیں ہوا, ادھورا انسان ہوا, ادھورا ہو گیا. مکمل انسان وہ ہے جس کے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک وہ پورا مکمل, اس کا چہرہ, ہاتھ, پیر, اعضاء سب اچھی طرح کام کر رہے, یہ مکمل انسان. تو صرف نماز پڑھ لینا, روزہ رکھ لینا, حج کر لینا, ہم نے اسی ہی دین سمجھ لیا. لیکن دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا, دوسروں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا, دوسروں کے ساتھ محبت سے بات کرنا, ہم نے اسے دین نہیں سمجھا. وہ اس کو امان ہے نا میرا آج کا, کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسے خیر خواہی کے ساتھ پیش آئیں, کیسے دوسروں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی پاکیزہ زندگی تھی. وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہمدردی کے ساتھ پیش آتے تھے, وہ دوسروں کے ساتھ کیسے محبت سے پیش آتے تھے. ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں. دوسروں کی زندگی ہمارے لیے ماڈل نہیں ہے. جیسے آج کل لوگ بول رہے ہیں چھوڑو بھی, جاننے والے تو چلے گئے. آج جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, ان کی زندگی کو دیکھو, ان کی زندگی کو ماڈل بناؤ, ان کی زندگی کو دیکھ کر کہیں ہم آگے بڑھے. نہیں, ہمیں ان کی زندگی جو دنیا میں کھپے دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں, یہاں تھا پتہ نہیں آج کہاں کون سے ملک میں جا کر بزنس کر رہا ہے, کما رہا ہے, لوگ اس کی مثال دے رہے ہیں. آج کہاں تھا, کل کہاں تھا, آج دیکھو انہیں کام پر جا کر کے محنت کر رہا ہے, کہاں سے دنیا کما رہا ہے. ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اور آپ کو تو اللہ اس کے رسول کی زندگی ضرورت. اللہ کا حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ہمارے سامنے. ہم دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا دین تھا, اللہ کے نبی نے کیسا دین ہمیں بتلا کر دیا, کیسے اچھے انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی, پتھروں سے مارا, کبھی زندگی میں اللہ کے نبی نے کسی کو بد دعا نہیں کی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر نوح علیہ السلام جیسے نبی اگر ہمیں ملتے تو آج جو عمر زندہ نہ ہوتا. عمر آج جس حالت میں ہے وہ حالت نہ ہوتا, بلکہ عمر کب کا ہلاک ہو چکا ہوتا. ہم نے ہمارے نبی کے ساتھ کیسی کیسی مخالفت نہیں کی, ہم نے کتنا ہمارے نبی کو نہیں ستایا, اس کے باوجود بھی ہمارے نبی نے کبھی ہمیں بد دعا نہیں کی. یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج عمر بھی باقی. بولو, پچھلے انبیاء کی طرح اگر ہمارے نبی ہمیں بد دعا کرتے تو انہیں اور آپ کہاں پر ہوتے ہیں. یہ ہمارے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے میرے دوستوں بزرگوں, جو آج میں اور آپ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں. تو ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی, ایک دوسرے کے ساتھ کیسی محبت بھری زندگی تھی. آج انسان جو بگڑتا ہے وہ بری دوستی کی وجہ سے بگڑتا ہے.
صحبت بد سے نوح کا بیٹا شان پیغمبری کھو بیٹھا. صحبت بد سے نوح کا بیٹا شان پیغمبری کھو بیٹھا. اچھی صحبت نہ ملنے کی وجہ سے نبی کا بیٹا اللہ کے حکم سے دور ہوا. نبی کی صحبت نہ ملنے کی وجہ سے کافر ہو گئے. عام بات ہے، اگر زندگی ہماری گزر رہی ہے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اگر نیک نہ ہو، دیندار نہ ہو، اچھے دوست نہ ہو، وہ دیندار بھی بے دین بننے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے ہماری دوستی اچھے لوگوں سے ہو، اچھے لوگوں سے ہماری دوستی ہو. جب کسی کے ساتھ ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ، خیر خواہی کا معاملہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کیسی خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں. پتھروں سے مارا گیا. مدینے میں کیا ہے، ایک بڑھیا کو پتا چلا ایک نبی آئے ہیں محمد نام کے، وہ ایک ایسا جادو کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایسا کلام سنا رہے ہیں کہ وہ کلام لوگ جیسے سنتے ہیں تو وہ ان کے ہو جاتے ہیں. اب وہ پریشان ہو کر کوٹلی باندھ اپنا سامان بن کر لے جانے کے لیے انتظار میں ہے. کوئی جوان آ جائے تو اس لیے اٹھا لے تاکہ مزدور آ جائیں تو میری پوٹلی اٹھا کر کہے راستے تک پہنچا دے تاکہ میں چلے جاؤں، یہ بستی چھوڑ کر چلے جاؤں، اس کے ہاتھ میں نہ چلی جاؤں. تو انتظار میں بیٹھے ہیں تو ایک جوان اور عمر خوبصورت نوجوان میرے اور آپ کے نبی اس راستے سے گزر رہے تھے. اس بوڑھی اماں کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر کہا کہ بھائی کچھ خدمت کی ضرورت ہے؟ کہا کہ ہاں، یہ میری گٹری جو ہے، پوٹلی جو ہے، اسے اٹھا کر لے چلنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، میں فلاں ہوں، کچھ نہیں کہا. اٹھایا، اپنے سر پر رکھا اور لے کر چلے. وہ بڑھیا راستے سے چلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا گالیاں دے رہی. پتہ نہیں وہ کون آ گیا ہے مدینے مکے میں، فلاں آدمی ہے، ایسا ہے ویسا ہے. وہ آ رہا ہے، لوگوں کی زندگی کو خراب کر رہا ہے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا رہا ہے اور یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے. عجیب آدمی ہے. وہ برا بھلا بولتی ہوئی جا رہی. اللہ کے نبی نے اسے اف تک نہیں کہا. ذرا تو تک وہاں دھکا مار ڈالا، اندر آتے ہیں بیٹا نماز کے بعد دیکھ لو تم، بولو اف تک نہیں کہا. اللہ کے وسلم چپ چاپ چل رہے ہیں، چپ چاپ جا رہے ہیں. پورا راستہ نکل گئے. جہاں پر اس عورت کو جانا تھا وہاں مسجد پر پہنچے. اس پوٹلی کو اٹھا کر زمین پر رکھا. اب وہ بڑھیا بہت کہنے لگی بیٹا میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں. نصیحت یہ ہے کہ دیکھ، عرب میں کہے مکے میں ایک آدمی آیا ہے، وہ بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے. وہ ایسے کچھ کلام کہتا ہے کہ اس کا کلام سن کر لوگ اس کی طرف ہو رہے ہیں. یہ سینکڑوں معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف لوگ دوڑ رہے ہیں. کہیں تو بھی اس کے ہاتھ میں نہ آ جا. بیٹا تو ذرا ہوشیار رہنا. اس وقت میں بھی اللہ کے نبی نے اسے کچھ نہیں، اسے یہ نہیں کہا کہ مائی تو جسے گالیاں دے رہے وہ میں محمد ہوں، کچھ نہیں کہا. چپ چاپ کھڑے ہوئے. جب پلٹ کر جا رہے تھے تو بوڑھی اماں نے کہا بیٹا تو مزدوری تو لے لے، تجھے میری پوٹلی اٹھا کر اتنی دور تک لایا ہے تو اس کی مزدوری تو لے لے. کتنی تیری مزدور ہے؟ کہا رہنے دیجیے، ہم کہیں خدمت کرنے کا کوئی اس طرح نہیں لیا کرتے. بڑوں کی خدمت کا بس اللہ اجر دے گا. وہ جا رہے تھے تو بوڑھی اماں نے کہا کتنا حسین نوجوان، کتنے اچھے اخلاق ہیں. بیٹا تو نے اپنا نام نہیں بتایا. جب اللہ کے وسلم نے اپنا چہرہ جھکائے ہوئے بڑی ٹھنڈی سانس بھری آواز سے کہنے لگی اماں اتنی دیر سے جس محمد کو تو گالیاں دے رہی تھی وہ محمد نہیں. اللہ اکبر. اس بات کو سننا تھا کہ بوڑھی اماں کے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع. اچھا تو محمد ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایسے اخلاق ہیں، اتنی اچھی زندگی ہے اور تجھے لوگ بڑا بڑا کہہ رہے ہیں. کس کے چکر میں آگے بیٹا مجھے بھی کلمہ پڑھا. یہ تھی زندگیاں. آج ہے ہماری زندگیاں. میری زندگی سے میرے ماں باپ خوش نہیں، میری زندگی سے میرے بھائی بہن خوش نہیں، میری زندگی سے میری سگی بیوی خوش نہیں. کیوں؟ نہ کو چھوڑو، اس کی ایک بات بولو، ہمارا بچہ اس کی زندگی سے اللہ رحم کر. جب نہیں ہوا تھا تو دعائیں تمنائیں کر کے دعائیں کراتے تھے، اللہ نیک اولاد دے، فلاں دے، فلاں دے. اب ہو گیا تو اس کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں خود افسوس ہو رہا ہے ایسے بچے اللہ ہم نہ کہیں کو دیا. یہ ہمارا برتاؤ ماں باپ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میرے دوستوں ظلموں بری دوستی کی وجہ سے ہو رہا ہے، برے تعلقات کی وجہ سے ہو رہا ہے. آدمی خود نہیں بگڑ رہا ہے، اس کے دوستوں سے بگڑ رہا ہے. اچھے دوست، اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں دوست وہ نہیں ہیں جو تصویر میں ساتھ کھڑے رہے. بولو دوست
وہ نہیں جو تصویر میں ساتھ کھڑا ہو، دوست تو وہ ہے جو تکلیف میں ساتھ کھڑا ہو، دوست تو وہ ہے جو تکلیف میں ساتھ کھڑا ہو۔ اب ذرا تکلیف ہوئی تو اس کا فون بھی اٹھاتے ہیں، اور کیا پریشانی میں معلوم ہوگا، اب بیچارہ فون کریا تو فون بھی ریسیو نہیں، او نکو مجھے معلوم پکا بھی نہیں، بڑی پریشانی میں ہے، اب فون اٹھا تو کیا کرے بھابا، وہ بدترین دوست ہے، بدترین دوست ہے۔ اب فون اٹھا تو گیا کام سے کوسا پڑتا ہے 500 روپئے صرف پڑے میں۔ عبداللہ ابن مبارک غالباً ان کے پاس صاحب آئے، ایک اللہ والوں کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت میرا قرضہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے قرضے کی ادائیگی میں کچھ رقم ادا کر دیجیے تاکہ میں شرمندگی سے بچ جاؤں۔ ان اللہ والوں نے پرچی میں ان سے کہا کہ کتنا قرض ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری 700 درہم مجھے لوگوں کو ادا کرنا، 700 درہم ادا کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پرچی میں لکھا، وہ پرچی مدر کر کہا یہ لے جاؤ فلاں خزانچی کے پاس جا کر یہ پرچی دینا اور وہ تمہیں رقم دیں گے، تم لے کر جانا، تم اپنا قرض ادا کر لینا۔ وہ لے کر گئے، اب وہ خزانچی صاحب کے پاس گئے، جا کر اس پرچی کو دیا تو انہوں نے پرچی کھول کر دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کتنا حضرت سے تم نے مانگا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 700 درہم مانگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے 700 مانگے تھے، حضرت نے یہاں 1200 درہم لکھ دیے، شاید حضرت سے بھول ہو گئی، واپس لے جاؤ پھر سے لکھا کرنا۔ انہوں نے پھر پرچی لے کر حضرت کے پاس آئے، کہا حضرت میں نے تو آپ سے 700 مانگے تھے، آپ 1200 لکھ دیے ہیں، ذرا اس میں درست کر دیجیے۔ حضرت نے پھر دوسری پرچی میں لکھا، حضرت نے پھر دوسری پرچی میں اسی پرچی میں پھر سے لکھا، اب لے جا کر دے دو۔ اب واپس لے کر گئے تو دیکھا خزانچی جب اس پرچی کو کھولا تو دیکھا تو 1200 کی جگہ 2000 درہم لکھے ہوئے۔ پریشان ہو گئے، یہ کیا مصیبت ہے، آپ کتنے مانگے تھے؟ بولے 700، یہاں تو 2000 لکھے ہوئے۔ پرچی لے کر پھر واپس آئے، حضرت آپ بھول سے پھر سے بڑھا کر لکھ دیے، میں جتنا مانگا تھا آپ پھر سے لکھ دیجیے، وہ خزانچی دینے سے منع کر۔ انہوں نے پھر سے لکھا اور پرچی لے کر کہا لے جاؤ اس خزانچی کو دے دو۔ اب وہ خزانچی جیسی پرچی کو کھولا تو لکھا تھا جتنا لکھا ہے اتنا دے دے ورنہ سارا بیت المال اسی کے حوالے کر دو۔ اب انہوں نے جو لکھا تھا وہ دے دیا۔ واپس آ کر پوچھا حضرت وہ 700 درہم مانگ رہا تھا، آپ 2000 درہم دیے ہیں، کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک بات سنی ہے، ایک حدیث سنی ہے، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اچانک خوش کر دے، اچانک اپریل فول کو خوش کر دینا، وہ نہیں، اچانک کسی مسلمان کو خوشی کر دے، خوش کر دے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آ جائے، خوشی آ گئی اس کے چہرے پر، اس کی زندگی کا ایسا کوئی غم وہ دور کر دے کہ اس کی زندگی میں پھر سے خوشی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اچانک کوئی مسلمان کسی مسلمان کو خوش کر دے، خوش کرنے والے کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے، خوش کرنے والے کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ تو کیوں نہ مجھے اللہ نے موقع دیا تھا، میں اس بھائی کو زیادہ رقم دے کر اس سے اچانک خوش کرنا چاہتا تھا تاکہ کہے یہ اچانک خوش ہو تاکہ میرے گناہ معاف ہو۔ آج ہے ذرا سوچ کر دیکھو، کون کی مجبوری میں موبائل بیچنے دے لگایا، ذرا پریشان ہوں میں، دیکھو 20,000 کا موبائل ہے، 10,000 روپے میں کہتا ڈیل کرا کو دے دو۔ آج کل کے دوستان بھی کیسے ہیں بولو، سامنے ماشاءاللہ اور پیچھے منجے نفع نہیں تو میں بھی نہیں آتا رہا بیچ میں، اب انہیں ڈیل کرتا ہے۔ اب دوست کو بلاتا رہے بچے ایک برابر کا بکرا ملے، بڑی پریشانی میں ہے، 20,000 کا فون نیا ہے، آپ کی مہینہ 2 مہینے والے کو 10,000 کو دے رہا تھا، کیسا؟ اب انہیں بولتا سامنے والا رہی اب اتنی پریشانی میں سے 5,000 کو لے کر دے رہا تھا، دیکھ کام بنا۔ اب انہیں بولتا رہے بچے نہیں مان رہا تھے، انہیں 5,000 کو بول رہا، کیسا بول؟ اب مجبوری کا فائدہ اٹھانا یہ بھی سخت گناہ ہے، یاد رکھو۔ اس وقت میں اسے بڑھ کر دینا تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یاد رکھو اس پر اللہ تمہیں کیا دینے والے ہیں کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک آدمی گھوڑا بیچنے کے لیے لائے، جب وہ گھوڑا بیچنے کے لیے لے کر آئے ان صحابی نے دیکھا کہ وہ گھوڑا بیچنے کے لیے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا 300 درہم کا ہے۔ اب لینے والے دیکھے گھوڑے کو کہ بڑا قیمتی گھوڑا تھا، انہوں نے کہا کہ شاید بیچنے والوں کو تجربہ نہیں ہے کہ اتنا قیمتی گھوڑا 300 درہم میں بیچ رہی، شاید ان کو پتہ نہیں ہے، واپس لے جا کر بولے تمہیں 300 درہم میں بیچ رہی نا
اگر میں اس کے 400 درہم دے دا جاتا انہوں بولے یہ تو اور اچھی بات ہے. انہوں نے کہا اگر 500 درہم میں دے دا جاتا تو یہ تو اور اچھی بات ہے. 600 درہم دے دیا تو اور خوشی کی بات ہے. لہٰذا بڑے فرماتے لکھا کتابوں میں 300 درہم میں جو گھوڑا بیچنے کے لیے لے کر آئے تھے 800 درہم میں انہوں نے خریدی. اس بیٹھے ہوئے مجمع میں ہوتا ایسا کوئی ایماندار ہمیں باقی ہے جو کوئی 200 روپے میں کوئی چیز بیچنے لایا ہو؟ جاؤ جی مذاق کرو 300 روپے کے لیے دیے ہو بولو 200 میں لیتا ہو نبے نہیں با ایسا چلے گی 100 روپے تو نہیں دیتا ہے. کسی کی مجبوری کا کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھانا یاد رکھو. اگر ایسا کریں گے معلوم نہیں اللہ میں آگے چل کر کون سی مصیبتوں میں پھنسائے. ہم دوسروں کے خیر خواہ بنے, دوسروں کے ہمدردی کرنے والے بنے. صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کیسی پاکیزہ زندگی تھی. یہ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ سب کو سمجھ میں آ رہی نہیں؟ علی منڈیا حلالت نہیں اس کی. ایک مولوی صاحب بیان کر لگتے ایک جگہ پر بیان کرتے کرتے اچانک مولوی صاحب ذرا شوگر پیشنٹ تھے. اب وہ ضرورت آ گئی باتھ روم کو جانا ہو, پریشان ہو گئے. بیان پھر بھی کنٹرول کر کو بیان بیان کریں گے. اب حد زیادہ بڑھ گئی, کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو مجمع کو بولے آپ حضرات تھوڑی دیر ایسے ہی بیٹھے رہیں, میں ذرا بیت الخلا کو جا کر آتا. اب وہ مجمع خریا تھا, انہوں بیت اللہ تو سنتے تھے لیکن بیت الخلا نہیں سنتے تھے. ابھی انہوں بولے یہ بھی کوئی نئی عبادت کی جگہ جن کا شاید ہے. اب حضرت جب بولے آپ حضرات تھوڑی دیر بیٹھے رہے میں بیت الخلا جا کر آتا ہوں, لوگوں بولے حضرت ذرا دعا میں یاد رکھو ہمارے لیے. کیا بولتے کیا بھی نہیں نا سمجھ میں آ رہی نا بات؟ سمجھ میں آتے ہیں تو قرآن خالی منڈیا حلالت بیٹھے رہتا ہوں پریشان, میرا بولنا بہتر آپ کا بیٹھنا. تو اس کے لیے دوستوں بزرگوں ہم دوسروں کے خیر خواہ بنے, دوسروں کے ہمدردی کرنے والے بنے, دوسروں کی غلطی کو معاف کرنے والے بنے. کبھی کون تک کوشش کر غلطی میں سپڑ گا تو 10 جنے جانے جگہ 50 جنے جاتے ہیں. کیوں اچھا ہے چل لپٹ لیں گے. میں ایک دوبارہ مارتا ہوں پڑا لکھا لی پورا مجھے بہت دنوں سے ہے اس کے اوپر غصہ پورا ایک بار پورا ہوتا آپ کو واپس آ جائیں گے بتا دیکھنے. یاد رکھو اللہ کے ہم بڑی سخت پکڑ ہوگی اس بارے میں. کسی انسان کی مجبوری کا کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ہم دوسروں کے خیر خواہ بنے, ہمدردی کرنے والے بنے, دوسروں کے کام آنے والے بنے. خود کھا لیے تو بولو اللہ کو حساب دے, دوسروں کے ساتھ کھا لیے تو اللہ اس کھانے کا بھی حساب دے. خود کھا لیے تو حساب, دوسروں کو کھلے تو حساب ہے. تو کیوں نہ ہم اس کھانے میں دوسروں کو بھی شریک کر لیں. لیکن ہمارا حصہ گڑبڑ, پکاتے سوچ کم کی کو تو بچنا سے بچا تو نہ دینا سو. لیکن اللہ کے وسلم نے کتنا پاکیزہ دین ہمیں سکھایا. جب گھر کے اندر سالن بناؤ تو ایک بڑبڑا پانی, تھوڑا پیالہ پانی زیادہ ڈال دیا. جب وہ سالن بن جائے تو وہ ایک بڑبڑا شوربہ پڑوس کے گھر میں پہنچا. ہمارے گھر کی عورتوں کو بولے ذرا پڑوس میں بھی ایک سالن بڑبڑا پہنچا دیتے, چھوڑ دے کیا بوجھ پکے ان کیا پکائے نہیں پکائے سوال بولی کہ محلے پڑوس کا حق تو ادا کرو کم از کم. یہ اصل ہے. ہمارے گھروں کا حال دیکھو, یہ سارے خرافات ہمارے گھروں میں کیوں آ گئے ہیں؟ جو دن اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ دن ہمارے گھروں میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تک اس سطح کا دن ہماری زندگی میں نہیں آیا. ہم نے اس سطح کی محنتیں نہیں. ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے, ہمدردی کرنے والے بنے, دوسروں کی مدد کرنے والے بنے. صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو کیسے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. خود رہے بھوکے زمانے کو کھلانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. ایک صاحب آئے, کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں, آپ مجھے کچھ کھلا دیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کے سامنے آواز لگائی. پہلے اپنے گھروں میں آواز لگائی کہ کچھ ہو تو لے کر آؤ. اللہ کے نبی کے پورے گھرانے میں کچھ نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا. کئی صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے تھے. علماء فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ ہو چکا تھا صحابہ کے گھر چولہا نہیں سنتا. ایمانداری سے بولو ہمارے گھروں میں کبھی ایسا ہوتا ہے؟ گیس ہوگا تو ہنگامہ ہو گیا رہتا ہے. معمولی گیس ہوگا گھر میں ہنگامہ ہوا تھا. گیس ہوگا کھانا کچا پکا ہوتا ہے, جلدی لے لگا تو نہیں پکا مجھے بولنا نہیں ہوا. اب 3 دن چولہا سے لگنا بجھنا تو دور کی بات ہے. اب بہت دیر ہو گئی تو کچھ نہیں آیا. تو ایک صحابی
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو، کہ یا رسول اللہ میں ان کو لے کر جاؤں۔ اب لے کر گئے، ان کو گھر سے باہر کھڑا کر کو اندر لے جا کر بیوی کو بولے دیکھو اللہ کے مہمان ہمارے گھر آئے، آج ہمارے گھر میں اللہ کے نبی کے مہمان آئے ہیں، گھر میں جو کچھ ہے لے کر آؤ، مہمان کے سامنے رکھ دو تاکہ اس کا پیٹ بھرے۔ آج کی جیسے عورتیں نہیں، پہلے بول کو بلا لگانا جی تمہیں اچانک بلا لگا گیا تو ہونا سو تو پکا نہیں سو، تمہیں ایک دم بلا لگے گا تو میں کہاں سے دے لگانا سو، میں کہاں سے کر کو ڈالنا سو، یہ بھی مصیبت میرے اوپر ڈالا ہو تمہیں۔ آج کی جیسے عورتیں نہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کے حال پر رحم کرے، کھانا اتنا ہے کہ وہ کھانا بچے کھا سکتے ہیں۔ کون کھا سکتے ہیں؟ بچے کھا سکتے ہیں، مجھے اور آپ کو بھوکا ہی سونا ہے۔ اب کیا کریں، کھانا بچوں کو کھلائیں کہ مہمان کو کھلائیں؟ جب ماں باپ اتنے دیندار ہوں گے تو بولو بچے کیسے دیں گے؟ بولو بھائی، ماں باپ اتنے دیندار ہوں گے تو بچے کیسے دیں گے؟ اب ماں اندر جا کر بچوں سے کہنے لگی میرے بچوں جانتے ہو آج ہمارے گھر میں کون آئے ہیں؟ بولے کون؟ آج ہمارے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہیں۔ بچے بھی خوش ہو گئے ہمارے گھر میں مہمان آئے، لیکن میرے بچوں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کھانا اتنا ہے، یا تو آپ کھا سکتے ہیں یا تو مہمان کھا سکتے ہیں، مجھے اور آپ کے ابو کو پانی پی کر ہی سونا ہے، لیکن کھانا اتنا ہے کہ یا تو آپ کھائیں گے یا تو اللہ کے نبی کے مہمان کھائیں گے۔ بولو آج کھانا کون کھائیں گے؟ سبحان اللہ۔ وہ بچے کہنے لگے امی آج اللہ کے نبی کے مہمان کھانا کھائیں گے، ہم پانی پی کر رات گزار دیں گے۔ ہیں ہمارے بچے ایسے نہیں، اللہ اکبر، ہماری زندگیاں معلوم نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی۔ آسانیاں ڈھنڈلاتے سمے، آسانیاں تلاش کرتے سمے، دین میں آسانیاں وہی ہیں، دین تو سب سے زیادہ آسان دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس میں بھی آسانیاں ڈھنڈلاتے سمے واپس بیوی آ کر کہنے لگی مسئلہ حل ہوگا، بچے مان لیے، مہمان کو کھانا کھلا دیں گے، ہمیں رات پانی کو گزارنا۔ اب بیوی شوہر کو سمجھا دے دیکھو مہمان کو گھر میں اندر بلا لگاؤ، دستر بچھا ڈال چو، جب تمہیں کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو میں ذرا چراغ کو بجھا ڈال چو تاکہ چراغ بجھ جائے تو اندھیرے میں کھانا کھائے۔ وہ زمانے میں یو پی ایس ٹارچاں انگاڑ پہ نہیں تھے، گھر میں چراغ سے لگانا تھا، دوسرے گھر کو جانا تھا، یہاں جلتے ہوئے چولہے سے آگ لے کر آنا پڑتا تھا، چراغ جلانا تھا، ماچس نہیں تھا کوئی اس زمانے میں۔ اب چراغ بجھ جاتا میں بول تو چلو بھی کہے چراغ بجھ گئے چھوڑو، اندھیرے میں ہم کھانا کھا لیں گے، لہٰذا مہمان کھاتے رہیں گے، میں خالی برتن میں ہاتھ ہلاتا رہوں گا، مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ ایسے ہی ہوا کہ مہمان گھر میں اندر ہے، دسترخوان بچھایا گیا، مہمان کھانے کے لیے بیٹھے، بیوی نے چراغ کو بڑھانے کے بہانے سے بجھا ڈالا۔ اب مہمان جیسے کھانے کے لیے بیٹھے تو چراغ بجھ گیا، تو شوہر نے کہا ارے اللہ کی بندی اتنی رات دے چراغ بجھا گا، اب اتنی رات میں کہاں لے لے تو چراغ سے میں جاتی ہوں آگ لینے کے لیے، چلو اندھیرے میں ایک کھانا کھا لیں گے۔ لہٰذا مہمان کھانا کھا رہے تھے، صحابی خالی برتن میں ہاتھ ہلانے کو تھے، آئے ہوئے مہمان یہ سمجھ رہے تھے کہ سینو بھی میرے ساتھ کھانا کھا لے کچھ۔ اب کون سے بھی مہمان ہمارے گھر کو آپ کھا لو تو چلے گا تو اس کے چرچے ابا کیا کھایا نہیں انہیں، پورا کھا گیا، بڑا خطرناک کھاتا جو بھی انہیں آیا تو میری چھاتی مار لیتے تھے، تو ویسے ویسے بیٹھے رہا کیا کھاتا ہے جی۔ یاد رکھو جب بھی کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو وہ اپنی روزی لے کر آتا ہے اللہ کی طرف سے، اور جو مہمان گھر میں کھانا کھا کر جاتا ہے ہم اس مہمان کی کوئی عیب بیان نہ کریں۔ لکھا ہے کتابوں میں علماء فرماتے ہیں اس گھر کے اللہ سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہماری زندگی عجیب ہے۔ اب صبح ہوئی اللہ کے نبی کے مجلس میں گئے، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے کہا بھائی رات کو فلاں آدمی کو کس نے کھانا کھلایا؟ حضرت ابو طلحہ ڈر گئے، کیا ہوا کہ نہ گڑبڑے؟ اللہ کے نبی پوچھ رہی۔ اب جیسے اللہ کے نبی نے کہا دیکھا تو حضرت ابو طلحہ آپ رہے ہیں، کہا ارے بھائی ڈرو نہیں، کھڑے ہو جاؤ، رات میں جیسے تم نے ان کی خدمت کی ہے تمہاری اس خدمت سے اللہ بھی خوش ہو چکا ہے۔ ایسی خدمت نہیں ہے، بولو ذرا آج ہے ہماری خدمت ایسی؟ باتا ہونا تمہیں لمبے لمبے کر کے اتنا لمبا چھوڑتی بیٹھے تو اس کی کوئی حدیث نہیں۔ وہ ایک کہاوت ہے لطیفہ، دو خاشنے بیٹھے کو تھے، کبھی دو چار جنے بیٹھتی نہیں، آپس میں بات کر لگو، اس میں ذرا جنہیں کو عادت ہے ذرا اپنی ویلیو دکھانے کا،
मेरा तो जो मालूम नहीं बाप खानदान का, हमारी खानदान बहुत लंबा हुई, हमारी प्रॉपर्टी ऐसी वैसी, छोड़ने की आदत होती है, हमें बहुत छोड़ रहा देते हैं। तो उसमें से एक जना बोला, तो ना मालूम नहीं हमारे दादा बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े मालदार। उन्हें बोला कितने बड़े मालदार थे? उन्हें बोले इतने बड़े मालदार थे हमारे दादा, उन्होंने घोड़े पाले थे। नहीं, वो घोड़े जो रखते थे शेड ना होते समय, एक शेड डाल को घोड़े को नीचे शेड के नीचे छोड़ते थे। वो शेड इतना बड़ा था, एक घोड़ा बच्चा पैदा करया, वो बच्चा ये शेड की धैर्य से चलना शुरू करया तो वो शेड के उस तरफ धैर्य से जाते जाते बुढ़ा हो जाता है। इतना बड़ा शेड था खाली, अब तो इतना बड़ा शेड है तो घोड़े कितने लगे, उन्हें सिर को हाथ रखा, इतना बड़ा शेड है ना तुम्हारा दादा का। उन्हें बोला सामने वाला तुम्हारे दादा को सब घोड़े नहीं, हमारे दादा घोड़े पहलवान थे, बड़े अल्लाह वाले थे। वो कैसा भी, जब भी गाँव में बारिश होती, बारिश होती, अगर कभी बारिश नहीं हो तो खुद बारिश बरसा लेते। बोले वो कैसा जी? उनके पास इतना बड़ा डंडा था, बादल को ऐसा हिलाते, बारिश ऑटोमेटिक पड़ जाती। उन्हें परेशान होते, उतना बड़ा डंडा कहाँ रखते थे? तो तुम्हारे दादा की शेड में रखते थे। क्या रखते थे? तुम्हारे दादा के लोग छोड़ने बैठे तो ऐसा छोड़ती कि हदीस नहीं उसकी, नहीं ऐसा भी नहीं। हम अपनी महफिलों को भी दीनी महफिल बनाने की कोशिश करें। दो चार लोग जब भी बैठते, किसी की गीबत है बगैर लोग वहां से नहीं उठते, और हमें बारहा बोलते हैं कि गीबत करना जिना को तो रेप करने से बड़ा होना। लोग मस्जिदों में बैठकर गीबत करते, फला मालूम नहीं तुमने उन्हें कैसा क्या जी, उसके बारे में सुन को बसों का मुझे फिर वहां से गीबत। हालांकि शराब पीने वाले को शराब पी कर आ रहा तो गाली दे रही है हमें उसे, नाला शराब पी को मस्जिद में आकर मार को भगोगी इसे। एक आदमी नापाकी कह रहे तो मस्जिद में आ रहे तो गाली दे रही है उसे। कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है उसे गाली दे रही है। लेकिन गीबत, कोई आदमी मस्जिद में बैठकर गीबत कर रहा है, मजे से सुन रहे हैं, मजे से सुन रहे हैं, फला उन्हें मालूम नहीं, तुम अब वहां से शुरू नहीं। एक दूसरे के खैर खां करने वाले बने, एक दूसरे की हमदर्दी करने वाले बने, दूसरों की गलतियों को छुपाने वाले बने। मैं अक्सर एक जुमला बोलते रहूं, किसी को उसकी जिंदगी में माफ कर देना, किसी को उसकी जिंदगी में माफ कर देना, उसके मरने के बाद उसकी कब्र पर सूरह फातिहा पढ़ने से बेहतर है। आज माफ कर को दिला साफ रख लियो, उन्हें मरगा व सजा को खबर करने खड़ को सूरह फातिहा पढ़ने से बेहतर है। आज दिलों को साफ कर लियो, आज मामला साल कर लियो, आज मामला दुरुस्त कर लियो, ताकि कल क़यामत को अल्लाह के सामने सर झुका कर खड़े होने की नौबत ना आए। एक दूसरे की हमदर्दी करने वाले बने, एक दूसरे की खिदमत करने वाले बने, एक दूसरे आपस में मोहब्बत पैदा करें। क्या हमारी मोहब्बतें, गले तो मिल रहे हैं, अंदर का मैल पाक नहीं हो रहा। गले माशाअल्लाह गले मिल रहे हैं, वो 3-3 बार पकड़ ले रहे, गले मिल रहे, लेकिन अंदर का मुनाफिकत, अंदर का निफाक हमारा दूर नहीं हो। चेहरे तो माशाअल्लाह हमारे खिलखिला रहे, लेकिन अंदर का मैल दूर नहीं हो। अब ऐसा गंदा दिल ले लो तो अल्लाह के सामने देखो, अल्लाह कहां से खुश होगा? खुश होता अल्लाह ऐसे दिल से? अपने दिलों को पाक करना है। देखो ये दिल का काम है, मोहब्बत करना, ये दिल का काम है। वो एक शेर है, शायर एक शेर बोला, तुझे मोहब्बत करना नहीं आता, मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। तुझे मोहब्बत करना नहीं आता और मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। जिंदगी गुजारने के दो ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। एक तुझे नहीं आता, ये हाल हमारा होगा। देखो ये दिल का काम है मोहब्बत करना। मेरे शेख से ये जुमला बोलते, ये दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत भी करेगा तो लाख बचा इसको, ये किसी पे तो मरेगा। जब बोलो ये दिल का काम इस मोहब्बत करना है, तो क्यों ना हम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करें। दुनिया की मोहब्बत से दिल तो गंदे हो जाते हैं, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से दिल साफ हो जाता है। अब दिल के अंदर कीना, दूसरों की बुराइयां, दूसरों की गंदगी, दूसरों की गीबत, दूसरों की चाटियां, दूसरों की दुश्मनी लेकर अगर हम दुनिया से जाएंगे तो प्यार अल्लाह को वो दिखाएंगे। आपस में प्यार मोहब्बत पैदा करना है। हमारे पूरे समाज के अंदर एक मोहब्बत बड़ी जिंदगी नजर आए। ये कब होगा? जब हम में से हर एक इसकी कोशिश करेगा, हर एक अपने को अपने से बेहतर समझेगा, हर एक दूसरे को अपने से बेहतर समझेगा।
مسئلہ کام کھڑا ہوتا بولو انہیں میرے سامنے کا بچہ جی انہیں کیا بھی کام کریں میں جتنا ہوں مجھے جتنا معلوم ہے اسے نہیں معلوم انہیں لیا کام سے. آدمی تبھی سنورتا ہے جبکہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے. میں کچھ نہیں ہوں, میری اللہ کے نزدیک کوئی اوقات نہیں ہے, یہ بندہ ہے نا یہ میرے سے بڑا اچھا بندہ ہے, پھر وہ آدمی سنورنا شروع ہوتا ہے. ہمارے کام کے اندر ایک مثال دے, جتنا چھوٹا بنتی ہیں اتنے بڑے ہوتی ہیں. وہ اسٹیل سامنا کی دکان میں دیکھی چتنا رکھ رہی سٹا 6 کا سٹ 10 کا 12 کا, وہ آنے والے گراہک کو معلوم ہونا ہو وہ شتنا کا سٹ سجا کر رکھتا تاکہ آنے والے کو معلوم ہو کہ کتنے کا سٹ ہے 6 کا 10 کا 12 کا. تو اس سے بڑی اس سے چھوٹی اس سے چھوٹی اس سے چھوٹی جتنی چھوٹی رہتی شتل وہ کہاں رہتی بولو, جتنی چھوٹی برتن رہتی وہ کہاں رہتی ہے بھائی ذرا بولو بھائی سب سے اوپر ہوتی اوپر ہوتی. اور سب جتنی بڑی رہتی ہے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں, آپ سمجھ جاتے ہیں ماشاء اللہ. اتنی نیچے رہتی جتنا چھوٹا بنیں گے اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں چھوٹا بنائیں گے پوری دنیا کی نظر میں آپ کو اونچا کریں گے. تو سب جتنا بڑا بننے کی کوشش کریں گے نہیں اتنا اللہ زمین میں دھسا دے. جھکتا وہ ہے جس میں جان ہے, اکڑ تو مردوں کی پہچان ہے, اکڑ تو مردوں کی پہچان. اسی لیے دوستوں ہم محبت کرنے والے بنے, ایک دوسرے کا دل جیتنے والے بنے. ہم کیسا ہمارے ساتھی دل جیتنا سب سے بڑا کمال ہے. ایسی بول بولنا کہ سامنے والے کا دل خوش ہو جائے, ایسا نہیں کہ بھی ایسا بول بولے کہ سامنے والے کا دل ٹوٹ گا. خیر خواہ بننا ہمیں دوسروں کے, صرف باہر ہی نہیں گھر کے اندر بھی اپنی گھر والی کے ساتھ بھی اچھے خیر خواہی سے پیش آئیں, اچھی محبت سے پیش آئیں. امی ابا کے ساتھ بھی اچھی محبت سے پیش آئیں, والدین کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا. جیسے باہر دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, ماں باپ کے ساتھ بھی ویسا ہی اچھا برتاؤ. ہمیں باہر ماشاءاللہ منہ کھولے تو شہد جھڑتی ہے, انہیں بات کرے تو لپٹ لے پتا اتنی اچھی بات کرتا ہے, کیا کھڑیا تو بات کر لے کیا تو مزہ آ جاتا اس کی بات سننے ایسا بات. لیکن گھر جاؤ تو بچے اٹھ لیتے ہیں, ماں باپ ڈرتی بچوں سے بات کرنے کے لیے, بچہ ہوتا ہے غصے والا. بولو اس بچے پر اللہ کی رحمت اترتی ہرگز نہیں اترتی. اس لیے اپنے آپ کو کھپائیں, اپنے آپ کو پیسیں دین کی لائن سے, اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو, لیکن آج ماں باپ بیٹا باپ کا گربان پکڑ کو جھڑکی دیتے ہو. ایسا ایک مرتبہ باپ بیٹے کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا لڑنے کو, ایک نوجوان کھڑ لگے تو ہمیں سمجھایا چھوڑو جی, کتنا ہوتا تمہارا ابا جی بولنا سے نہیں بنا تو کہاں کے ابا ہٹاؤ جی, ستیاناس ہو کر چلے جانا گیا کیا سمجھ. بولے استغفار پڑھو پہلے. ماں باپ کی دعا ایسی دعا ہے اگر ان کی زبان سے کچھ نکل گئی آسمان کا کوئی دروازہ نہیں ہے کہ اس دعا کو روک سکے, اسی لیے اللہ کے عرش میں جا کر ٹکرائے گی. ان کی زبان سے کچھ نکل گیا تو تمہیں گئے کام سے. ماں باپ کو برا بھلا بولنے میں بھی ہمیں پیچھے نہیں ہے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ماں باپ انتقال ہونے کے بعد ان کی خبروں کے نشان تک بھول گئے. کھودنے والے پوچھ لیتے کہاں کہ ہمارا باپ کہاں گاڑی تو نہ کان جی ہو. یہ حال ہماری زندگی کا ہوگا. اچھا برتاؤ کرو, جیسے باہر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. ماں باپ کے سامنے جب جاؤ تو ان کو ٹائم دو, ان کے ساتھ بیٹھو, ان کے ساتھ اچھی طرح بات کرو. ایک کویت کا ایک واقعہ لکھا ہے, ایک آدمی مقدمہ لے کر قاضی کے پاس پہنچا اور جا کر کہا قاضی صاحب میں کہے میرے باپ میرے بیٹے کے خلاف کہے مقدمہ لے کر آیا ہوں, یہ میرا فیصلہ کرو. قاضی صاحب مجھے کیا مقدمہ؟ بولے میرے بیٹے کو بلا کر بولو کہ ہر مہینہ مجھے انہیں تنخواہ لا کر دے, پیمنٹ دینا میرے خرچے کے واسطے, مجھے کچھ نہ کچھ پیسے لا کر دینا. اب قاضی بولے تمہیں اتنے بڑے مالدار کے پوری بستی میں سب سے بڑے مالدار تمہیں, اور تم نہ کیا ایسی ضرورت پڑی کہ تمہارا بچہ لا کر تمہیں پیسے دینا, ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تمہیں؟ سنو ذرا سنو. اس بوڑھے باپ نے کہا میں یہ سب نہیں سنتا, بس اتنا کرو, انہیں زیادہ رقم بھی نہیں ہے, صرف مہینے میں ایک مرتبہ 1 درہم لینے کو آنا, کسی کے بھی ہاتھ سے دے کر بھی نہیں بھیجنا, انہیں خود لے کر آنا, وہ 1 درہم لے کر آنا, میرے ہاتھ میں دینا اور واپس سے لینا, بس اتنا. قاضی بھی پریشان ہوگا, بیٹے کو بلا کر یہ فیصلہ ان کے سامنے رکھیں. تو بیٹا بولے ہمارا ابا کو پیسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی, وہ بھی فیصلہ قاضی کے پاس لے کر گئی.
منجے بولے حضرت میں ابھی زیادہ دیتا ہے، 1 درہم، خالی 1 درہم کے لیے میں 1 مہینے میں 1 بار میں آنا سو لاکھ کو دیتا کو جانا سو. منجے بولے حضرت میں ابھی زیادہ دیتا ہے، یہ مقدمہ قاضی کے سامنے کہیں کو لے کر آئے. قاضی بولے بس تمہارا ابا فیصلہ یہاں پر لے کرے، ہمارا کام ہے فیصلہ کرنا، لہذا فیصلہ ہوگا. قاضی بولے ہر مہینے میں 1 مرتبہ تمہیں آنا، پیسے کسی کے ساتھ دے کر نہیں بھیجنا، تمہیں خود وہ پیسے لے کر جانا، تمہارا ابا کے ہاتھ میں دے کر پھر تم واپس جانا. فیصلہ ہوگا، بچہ بھی چلے گیا، لوگ بھی چلے گئے. اب قاضی کو رہنے ہوا نہیں. قاضی بوڑھے آدمی کو بلا کر بولے حاجی صاحب آپ گاؤں کے سب سے بڑے مالدار آدمی، لیکن تمہیں تمہارے بیٹے کے خلاف یہ فیصلہ کرے کہ مہینے میں 1 مرتبہ آنا، 1 درہم لینے کو آنا، لاکھوں تمہارا ہاتھ دے دار کو واپس دینا، 1 درہم کے لیے تمہیں فیصلہ کرے سکیا. تو وہ بوڑھے میں کہنے لگے قاضی صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ میرا بچہ اتنا بڑا بزنس مین ہو گیا کہ سال ہوگا تبھی اس کا چہرہ میرے سامنے نہیں آتا. اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے میں ترستے ہوں تاکہ میرا بچہ میرے سامنے آئے، اس کا چہرہ تو دیکھوں. سال ہوگا تبھی انہیں میرے سامنے نہیں آتا. تو میں یہ پلاننگ کریا کہ یہ مقدمے میں لے کر جانا تاکہ 1 درہم ہی صحیح مہینے میں 1 بار وہ لے کر آئے گا، میرے ہاتھ میں دے گا، تو کم از کم دیتے دیتے تو مہینے میں 1 مرتبہ میرے بچے کا چہرہ تو دیکھیں. قاضی کی آنکھوں میں آنسو آئے. اب آپ ترستی بچوں کو دیکھنے کے لیے، لیکن ہمیں ان کے پاس بھی ٹائم نہیں دیتے. صبح کو کام کو نکلے، شام کو کمرے میں چلے گئے. کبھی باپ کے سامنے بیٹھ کر محبت سے بات کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں، کبھی امی کے ساتھ بیٹھ کر محبت سے بات کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں. لیکن موبائل میں گیم کھیلنے کا، موبائل میں ٹائم پاس کرنے کا، وہ بات روم میں بیٹھے تھے جو موبائل ہی تھے. ایک بار ایسا کہ اثر کی اذان پائے، وضو کے ساتھ تو تھا نہیں، اذان دے کر بیٹھا تو حاجت ہوئی باتھ روم کو جانے کی، تو باتھ روم کو گیا. باتھ روم میں جا کر بیٹھے تو بازو مارا بھائی پریشان کر، یہ کیا بول رہا ہے نہیں، ہانچ کھڑ میں آواز سامنے لگا، پریشان ایسا بول رہا، مجھے معلوم نہیں کیا بولنا چاہ رہا ہے. اب میں جلدی فارغ ہو کر باہر کھڑا کہتا دیوانہ جو نا گزرے کے وہ اندر. اب وہ حالت میں باہر آ رہا ہوں، پسینہ ہوگا، دبا لگ آ رہا ہوں، دیکھ سامنے مار رہے. میں کھڑا ہے، اللہ کے بندے باتھ روم میں بھی تجھے فرصت نہیں ملی، کرے ہاں بھی کر رہا ہمارا گیم کھیل رہا ایسا چل رہا ہے پاس. باتھ روم کی جگہ میں لوگ اتنے بزی ہو، وہاں بھی گیم کھیلنے میں بزی. بولو ہمیں ایک بار ایسے ملاقات میں گئے، گشت میں گئے، جا کر گشت میں کھڑی بات کر رہے، 4-5 نوجوان کھڑی بات کر رہے ہمیں، اس میں سے 2 نوجوان بات تو سن رہی لیکن گیم کھیل رہے. بولو حضرت تمہیں بولو، ہمیں سن رہی، بولو. اتنا بزی ہو گئے سو نوجوان کے ماں باپ کو ٹائم دیتی، رات کے 12-1 گھنٹے کا ٹائم پاس کر لے تو باہر بیٹھے. رات میں دیر جا کر دروازے کو دھن 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 مار، بوڑھے ماں باپ کی نیند میں خلل ہو رہا ہے. پوچھو علماء سے، اللہ کے نبی جب رات کو دیر ہو جاتی تھی، سفر سے آتے کبھی دیر ہو جاتی تھی تو مسجد میں جا کر سو جاتے. اب جاؤں گا تو بیچارے تھک کر سوئی ہوگی، اس کے نیند میں خلل ہوگی، نہیں اسے پریشان نہیں، لہٰذا جا کر مسجد میں کبھی دیر ہونے کی وجہ سے سو جاتے. ہمیں رات کو 12 بجے 11 بجے 1 بجے جا کر دروازے کو دھن دھن مار. اب بوڑھے ماں باپ تھکے ہوئے سوئے ہیں، نیند میں خلل ہو رہی، نیند ہوشات ہو رہی، تکلیف ہو رہی. کبھی کبھار بوڑھے ماں باپ ایسے ہوتی، نیند لگتی سوچ مشکل سے، اب ایک دم کونتے جو اٹھا تھا تو وہ بھی نیند دے گئی، پوری رات بیچارے تڑپنے کو مسئلے کو. ایسے نوجوان کے ان کو ایسی حالت سے کیا ہماری زندگی پرسکون بنے گی؟ ہرگز نہیں بنے گی. ہم باہر سے لے کر گھر کے معاملے میں، باہر میں، ہمارے سماج میں ہر ایک کے ساتھ میرے دوستوں ہم خیر خواہ بنے، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بنے، سامنے والے کو میرے سے خوشی پہنچے، میرے سے نفع پہنچے، اس کی کوشش کریں. آج سامنے والے کو نفع مل رہا ہے تو منجے بے خراب. ایک دکان میں بیٹھ لے پر ہمیں نام نہیں بولتا، ایسا بولا تو دکان میں بیٹھ لے کوئی ایک صاحب ہے کیا کہ لینے کے واسطے آ کر پوچھے ہے کہ وہ نہیں جی ایک آدھا گھنٹہ انتظار کرو، آجا رائٹا ماتا تو نہ دینا. اب حالانکہ وہ دکان سے بہت سارا اور بھی دکان لینے والا پوچھ رہا ہے، میں بھی وہاں بیٹھ لے کو ہوں. اچھا ایک آدھا دوسرے دکان میں ملتا ہے کہ ملبا گل میں کام بھی ملتا ہوں. کیا بول رہا ہے؟ پورا ملبا گل میں بہت بزی ہے، میرے پاس آدھا گھنٹہ جب تو آیا تھا مجھے. آپ
اپنے گراہ کو سامنے والے کے سامنے بھیجنا پسند نہیں کرنا. لیکن صحابہ کی زندگی کسی پیاری زندگی, جنگ کی حالت میں پڑے ہوئے اللہ کے دین کے لیے لڑتے لڑتے زخم ہو کر جسم چھنی ہو گیا, چور چور ہو گیا ہے, زمین پر پڑے ہوئے ہیں, ہچکیاں لگ رہی ہیں. ایک صحابی پانی کا پیالہ لے کر دوڑتے لگے, سانس لے رہے ہیں, ان کو پانی پلیں گے, ان کو پانی کا پیالہ لے کر منہ کھولے تو بازو والا ایک دم اور صاحب وہ بھی آواز لگے. اب ان کی آواز جیسی کانوں میں پڑے, ایسی تکلیف میں بھی انہوں پانی کو روک لیے, بولے نہیں میرا بھائی زیادہ پیاسا ہے, تمہیں پانی پہلے اسے پلا دو. اللہ اکبر. اب وہ صحابی پانی لے کر دوسروں کے پاس دوڑے. اب جب ان کا منہ کھلیا, انہوں پانی ان کے منہ میں ڈالنے گئے تو ایک تیسرے صحابی انہوں زور سے ہچکیاں آہ کرے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے سے زیادہ ضرورت مند فلاں ہے, ان کو پانی پلاؤ جلدی دو. اب وہ پانی کا پیالہ لے کر دوڑتے ان کے پاس گئے, ان کی روح نکل گئی. دوڑتے ہوئے پھر دوسرے والے کے پاس ہے, انہوں بھی انتقال ہو گئے. دوڑتے وہ پانی لے کر تیسرے والے کے پاس ہے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. میرے دوستوں, جان نکل گئی, اپنے ساتھی سے پہلے پانی پینے کو پسند نہ کرنا. خود رہے بھوکے زمانے کو کھلانے والے, ایسے ہی ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. اب میرا بھی میرا چھ, تیرا بھی میرا چھ, میرا بھی میرا چھ, تیرا بھی میرا چھ. ایسی زندگی رہے تو اللہ خوش ہوتی. ارے بولو بھائی اللہ خوش ہوتی؟ ہرگز نہیں, اللہ ہرگز خوش نہیں ہوگی. اللہ کو منانے کے طریقے ڈھنڈلاؤ, ذرا سوچو ہمیں کیا کر سکتے ہو. ہر چیز میں آسانیاں نہیں ڈھنڈلانا ہمیں, ذرا دین میں بھی آسانیاں ڈھنڈلاتے. ذرا مشکل ہے تو مولوی صاحب کیا بیکار ہے نا, سو گینوں کر لیتے چھوڑو بھی, ذرا آسانی کیا تو بھر بولو حضرت میں تیار ہوں کرنے کو. ایک آدمی گھر بننے کے ویسے پلاننگ کریا, انجینئر صاحب کو بلا کر بولیا حضرت میں گھر بننا, اس کے اوپر ذرا پلاننگ بولو تو کیسا حساب سے بننا. انجینئر صاحب پوچھے کتنے افطار کا بننا تمہیں؟ انہیں بولا 2 افطار کا, نیچے بھی گھر اوپر بھی گھر. پلاننگ کیسا بولو, کیسا بننا, کتنا خرچہ ہے؟ انجینئر صاحب بولے نیچے کا جو تمہارا گھر ہے وہ 15 لاکھ روپے میں ہو جاتا ہے انشاءاللہ. 15 لاکھ ہوتی. اوپر کا کیا بھی نہیں, 3-4 لاکھ میں ہو جاتا ہے. پھر تو انجینئر صاحب نیچے کا چھوڑ دو, اوپر کا بن کو دے دو. نیچے کا چھوڑ دو ہو جاتا ہے. اور بولو بھی ہو جاتا ہے. ایسی آسانیاں تلاش کرو تو کہاں سے مسئلہ حل ہونے کا بولو ہمارا. لوگ سنو تو کیا ہوتے ہیں بیوقوف دین میں, نیچے گھر تیار نہیں ہو, اوپر بننے ہوتا ہے کہ بھی ایسی آسانیاں تلاش کرو تو کیسے ہماری زندگی میں دین آئے گا. بولو جانوروں کی طرح ہماری زندگی بسر ہو رہی. رمضان کے مہینے میں بھی اجنبیت آ گئی. اللہ کو راضی کرنے والا مزہ نہیں ہے, اللہ کے سامنے جھکنے والا مزہ نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں تراویح میں دیکھو بھائی 3 صف بھی نہیں ہوئی, 2 صف 2.5 صف, مزہ نہیں ہے لوگوں کو نماز پڑھنے میں. کچھ کھاتا بھی ہے گھنٹہ ٹائم کھڑا کر کہتا ہوں شربت دکھاؤ, ماشاءاللہ گھنٹے کھڑے ہو کر لوگ تماشا دیکھتے ہیں, سیٹیاں بجاتی, جب سے پیسے نکال ہو جاتے. کیوں؟ مزہ مل رہا. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں دل نہیں لگ رہا. یہ دل ہمارے گندے ہو چکے ہیں دنیا کی محبت سے. نہیں میرے دوستوں, ہم اپنے دل کو پاک و صاف کریں. صحابہ کی زندگی کو دیکھیں, ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ کیسے ہمدرد بنے. حضرت علی کیسی محبتیں تھی. دیکھو آج ہماری بھی محبتیں نہیں, ذرا آپس میں لڑ لے تو, اور تو بولے ہمارا مفتی صاحب آپس میں لڑ لے تو بھی ہمیں کیا ایسی باتیں کرتی کہ تیرے جنازے میں بھی نہیں آتا رہا. نہیں بچہ کو بولا تو رے دیکھ لے اس کے جنازے میں بھی چھو, ہماری میرے جنازے پر اس کی چھو بھی نہیں پڑنا. ایسی دشمن آ گئی. نہیں, صحابہ کی محبت زندگی اٹھا دو, کیا آپس میں محبت تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں میں آپس میں ایک معاملہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق جب صبح گھر سے نکل کر آتے, حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے باہر آ کر کھڑے رہتے تھے کہ حضرت ابو بکر جب قریب آتے تھے تو حضرت علی ان کو سلام کرتے. جب حضرت علی ان کو سلام کرتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کا جواب. یہ روزانہ میں ان کا معمول تھا. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر گھر سے نکل کو حضرت علی کے قریب آ گئے. حضرت علی سلام نہیں کرے, سر جھکائے ہوئے خاموش کھڑے رہے. حضرت ابو بکر کی دل میں ذرا پیچھے ہوئی کہ آج کیا بات ہے کہ سلام نہیں کر رہے, اتنے قریب آ گئے, سر جھکا کر کھڑے ہیں. اب اتنے قریب آ گئے کہ حضرت علی کے قریب آ گئے اور آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا
اس کے بعد جا کر حضرت علی نے کہا ان کا جواب دیا۔ حضرت ابوبکر کو پریشانی ہوگی، روزانہ علی مجھے سلام کرتے تھے، میں جواب دیتا تھا، آج اتنا نزدیک ہے لیکن سلام نہیں کرے، آج میں سلام کرے تو انہیں جواب دیے۔ معاملہ ہے، کچھ تو ہمارے میں کچھ نہیں چھوئے ہیں، میرے سے کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے علی ناراض ہیں، کچھ تو ہے۔ گئے نماز میں بیٹھے تھے، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے لیے دیکھنے کہ حضرت ابوبکر ذرا اداس بیٹھے، مایوس بیٹھے، چہرہ اترا ہوا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو پوچھا، ابوبکر کیا بات ہے، بڑا پریشان نظر آ رہے، کچھ معاملہ ہوا؟ بولے یا رسول اللہ مسئلہ کچھ نہیں، بات اتنی ہے کہ میرے اور علی کا دونوں کا یہ معاملہ تھا، میں روزانہ گھر سے آتا تھا، کوشش میں کرتا کہ علی کو سلام کروں، لیکن علی مجھے موقع نہیں دیتے، فوراً علی سلام کرتا تھا، میں ان کو جواب دیتا، لیکن آج میں ان کے اتنے قریب آ گیا کہ ان کے بالکل قریب آ گیا، لیکن ان چہرہ میں اٹھ خاموش کھڑے ہوئے ہیں، میں قریب آ کر ان کو سلام کرا تو انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ آج کچھ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے علی مجھ سے ناراض ہے، ذرا بلا کو ہمارے میں دونوں میں صلح کرا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت علی کو بولے کہ علی کیا تمہارے دونوں کا یہ معمول تھا، آج کہیں ابوبکر قریب آ کر تمہیں سلام کرے تو تمہیں جواب دیے، کیا ابوبکر سے کوئی غلطی کوئی خطا ہو گئی ہے کہ تم ناراض ہو گئے ہو؟ انہوں نے مسکرا کر کہا یا رسول اللہ بھلا ابوبکر سے خطا ہوئی ہو، علی ناراض ہو گئے ہو، ایسا بھلا کبھی ہوگا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کل رات کو میں سویا تو میں خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں گھوم رہا ہوں۔ کہاں گھوم رہی بھائی؟ جنت میں گھوم رہا ہوں، اور میں نے ایک دیکھا جنت میں خوبصورت محل دیکھا، اور اس محل پر محل دیکھا تو میں نے فرشتے سے پوچھا کہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتے نے کہا آج جو صبح پہلے سلام کرے گا یہ محل اللہ اس کو دے گا۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی، میرے بھائی ابوبکر مجھے سلام کریں گے تو یہ محل اللہ ابوبکر کو دے گا، تو میں ابوبکر کو سلام کروں گا تو مجھے مل جائے گا، نہیں یہ محل میرے بھائی ابوبکر کو میں دلاؤں گا اللہ کی طرف سے، لہٰذا ابوبکر مجھے سلام کرے، اللہ یہ محل میرے بھائی ابوبکر کو دے۔ اس کے لیے ابوبکر تاکہ مجھے سلام کرے اللہ یہ محل ان کو دے دے، اس لیے بھی انتظار میں تھا ابوبکر آ کر مجھے سلام کرے، اس کا جواب۔ سبحان اللہ، کیا محبتیں تھی۔ آج ذرا بولو ہمارے اندر ایسی محبتیں ہیں؟ مشتق کو کون تو سامنے سے چلے گا، دیکھ نہیں سکا، کہتے ہوئے سلام کر سکا، کیا مغرور ہے نہیں انہیں؟ کیا یہ اتنا گھمنڈ اس سے بابا ہمارے سامنے سے گزر گا سلام نہیں کرے نا بھائی، میرے سامنے سے چلے گا مجھے سلام نہیں کرے حضرت۔ آداب میں سے یہ ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے، کھڑا ہوا آدمی بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے، ایک آدمی مجمع میں آئے تو مجمع کو سلام کرے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹے سے بھی کبھی بھول ہوتے نظر آتا ہے کہ آپ بھی تو سلام کریں۔ دو جہاں کے سردار ہیں، چلتے ہوئے راستے میں کھیلتے ہوئے بچوں کو سلام کرتے تھے۔ کسے سلام کرتے تھے؟ ہمیں دیکھو کیسے آدمی اپنی گھر والی کو بھی سلام نہیں کرتے، گھر میں جا رہی تو ابا کو سلام نہیں کرتے، امی کو سلام نہیں کرتے۔ اجنبیت آ گئی، اجنبی کو تو کون کیا ہے وہ میں ہم اسے پہچانتے ہیں، ہم نہ پہچانتے ہیں، ایسی زندگی۔ گھر سے باہر باپ آ رہا ہے، گھر کے اندر بیٹا جا رہا ہے، نہ بیٹا باپ کو سلام کر رہا، نہ باپ بیٹے کو سلام کر رہا۔ اجنبیت آ رہی اندر جا رہی، گھسری آ رہی جا رہی، امی سامنے آ رہی نہ امی کو سلام کر رہی، نہ امی بچے کو سلام، نہ بچہ امی کو سلام۔ بیوی سامنے آ رہی، بیوی نہ شوہر بیوی کو سلام، نہ بیوی شوہر کو سلام، اسے سلام کرو، خاموش عورت پریشانی ہو گئی کرے، اور گھر والے کے لیے باہر والی کرتے کیا سنت ہے کہ سلام کرنا، سلام کرنا، سلام ایک دعا ہے، سامنے والے کو دعا دے رہے۔ ایک آدمی آیا، ایک اللہ والے کے پاس کہنے لگا حضرت میں بہت پریشان ہوں، بڑا قرضہ میرے اوپر چڑھ گیا ہے، بہت ہی پریشان حال ہوں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ ایک اللہ والوں نے انہیں ترتیب بتائی، آپ کا قرضہ بھی دور ہوگا، آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی، ایک کام آپ کو کرنا ہے۔ بولے کیا کرنا؟ آپ جب بھی گھر میں اندر جاؤ، گھر میں کوئی رہے کہ نہ رہے، گھر میں کون ہی خالی ہے کہ گھر میں کوئی بیٹھے ہوئے، کون رہندے نہیں رہندے، آپ جب بھی گھر میں اندر جاؤ تو زور سے سلام کرو۔ کیا کرو؟ زور سے سلام کرو، اور گھر میں جانے کے اندر جانے کی دعا کرو۔ اس کے بعد درود شریف جو آپ کو آتا وہ پڑھو، کوئی درود نہیں آ رہا جلدی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا پڑھو۔
سورہ اخلاص ایک مرتبہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ایک مرتبہ پڑھو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چند دن ان کا یہ معمول ایسا رہا، ان کی زندگی کی ساری پریشانیاں دور۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں خالی اتاج کر لے پھر یہ نماز چھوڑ دینے کی، یہ ساری چیز چھوڑا دو، خالی گھر کو سلام کرنا، ایک عمل کر لے تو انشاءاللہ بجانا، اس سے کام نہیں بنتا۔ اللہ کے سامنے سر جھکاتے رہنا، ان اعمال کی پابندی کرنا، تب جا کر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ آسانیاں ڈھونڈ لے تو اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو گھر میں جانا، جسے سلام کر کے اندر جانا سنت ہے، گھر سے باہر آتے ہوئے سلام کر کو باہر آنا بھی سنت۔ اب گھر میں ہمیں انٹری ہوتے سنت معلوم ہوتا سو، کب باہر آتے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اما با دھڑنا، امی بھی دھڑنا، کہاں باپ بھی بچہ بیٹھا تھا، کبھی سنت چلے جانا، فون کر اتنی میں تیرا کام تھا آ گئے گھر، بول کرو۔ گھر سے باہر ہو تو بول کرو، گھر سے باہر ہو تو بیوی کو بول کرو، پھر میں کام سے جاؤ، پھر انشاءاللہ جلدی آ جائے، بول کرو۔ بولتے اس نہیں، میں گھر میں جیسا جاتی باہر آنے کے بعد بھی سلام کر کو باہر آنا، یہ بھی سنت میں شمار ہے۔ تو میرے تو یہ سارے کام کرنے کے کام ہیں۔ یہ کام کب ہوگا؟ جب ہمارا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اچھے دوستوں کے ساتھ ہوگا۔ جیسے شروع میں بتا دیں، دوست وہ نہیں ہے جو تصویر میں ساتھ کھڑا ہو، دوست وہ ہے جو تکلیف میں ساتھ کھڑا ہو۔ اتنی تکلیف آگے تو نہیں، اس کے پاس ہے، ہضم اس ہو جاتا ہے، پھر 3 دن دکھتا نہیں، کیا رہا نہیں، تیرا کام ہے، بزی کام ہے، کونا بھی رشتے نہیں کرتا تھا، پریشانی کان کے لیے خاموش ہو گئی۔ لیکن صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، ایک دوسرے کی کیسے ہمدردی کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے، نئے ایمان میں داخل ہو کر آئے، اللہ کے نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ مجھے زراعتی بھی کرنا نہیں آتا، کیا کرو؟ کچھ کام بولو تاکہ کچھ محنت کرو تاکہ میرے گھر کا گزارا ہو۔ ایک صحابی کو بلا کر بولے بھائی یہ نئے صحابی ہیں، کچھ زراعتی بھی کرنا نہیں آتا، ان کی کون خدمت کرے گا؟ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ میری جو فصل ہے کون سی؟ گیہوں کی، راگی کی، نوے کھجور، مدینے کی فصل کیا تھی؟ کھجور۔ جو کھجور کی فصل نکلے گی ان میں سے آدھا میں ان کو دے دوں گا، آدھا میں رکھوں گا۔ اللہ کے نے کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ہل چلائی، کھجور بویا، جب کھجور کاٹنے کا نمبر آیا تو کھجور نکالے تو بہت کم کھجوریں نکلی۔ اللہ اکبر! صحابہ کی زندگیوں پر قربان جائے میں اور آپ، کیسی پاکیزہ، کیسی محبت بھری زندگیاں۔ ایک ہماری زندگیاں ہیں گندگیوں سے بھری ہوئی ہے، وہ ایک ان کی زندگیاں ہیں جو پاکیزہ سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں دیکھیں کہ کھجوراں بہت کم ہے، اب اس میں آدھا کریا تبھی میں سامنے والے کیا کرتے ہیں، اب بھی ضرور اٹھا کو منجے ڈال دوں کہ وہ محنت میں پڑی اس کو، انہوں کیا بھی نہیں کرے، انہوں کم لے لے کو جاتے، اس میں سے انہوں کیا کرے، جو مین جو تازہ کھجور تھی وہ ساری اکٹھا ایک طرف کر ڈالے، اور جو درخت سے جھڑ کو نیچے گر گئے تھے، پک کو نیچے گر گئے تھے، کسی کام کے نہیں آتے تھے، وہ پورے کھجورا ایک جگہ جمع کر، باغ کا پورا کچرا جمع ڈالے، وہ کچرے کے اوپر وہ کھجورا کو ڈالا، دکھنے میں بلّہ کا دسے لیکن ہے سو اصل کھجور ہے کم، جو ہے وہ اصل نہیں، یہ جو زیادہ دیکھ رہے وہ اصل کھجور نہیں، وہ اصل کچرا تھا۔ اب ہوا ہے، اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں نے باغ کا بٹوارا کر دیا ہے، آپ ان فلاں صحابی کو یہ دے دیجیے، جو چاہے وہ پسند کر لے لیں۔ اب آنے والے صحابی آ کر دیکھیں یہاں درے کھجور آئے، وہاں زیادہ کھجور آئے، انہوں سوچے سال بھر انہوں نے واقع پڑے سو ان کو زیادہ مل جاتے میں یہ کم دے دے بچے گا، اصل میں تھے سکو سے تو بولو بھائی یہ زیادہ تھے، اصل میں وہ کچھ نہیں تھے، اصل میں وہ کچرا تھا۔ اب انہوں نے جو تھوڑے ذرے نظر آئے تھے وہ سارے کھجوروں کو اٹھا کر لے کر گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد وہ صحابی سارا کچرا جھاڑ کو اس میں جو گنے چنے کھجوریں سڑی پڑی ملی تھی وہ اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال کر لے کر، ان کی ادا پر اللہ خوش نہیں ہوتا؟ آج ہماری زندگی کا حال اٹھا کر دیکھو، ہماری زندگی کہاں سے کہاں چلی گئی، ہم کہاں ایک دوسرے کی خدمت کرنے پر تیار ہو رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے پر کہاں تیار ہو رہے ہیں۔ ہاں لینے کا نمبر آیا تو بولو حضرت میں پہلے ہوں، حضرت تم نہ کون تک دینا بولو میں سامنے آتا ہوں، ذرا کمیشن مجھے دے دو، کام بنا دو۔ تو اس میں ہمیں ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے، لینے کے نمبر پر سامنے ہی جب دینے کا نمبر آیا تو ذرا سوچیں گے، وہ ذرا مسئلے ہیں۔ آسانیاں تلاش کرو دین کے اندر، ایسی آسانی کہ میں اس بھائی کے لیے کیسے کام میں آتا ہوں، اس بھائی کی کیسی خدمت کرنے والا ہوتا ہوں۔ ایک آدمی کو 10,000 روپے قرض دیا، کیا دیا بھائی؟
انہوں آ کر ریاض بھی مجھے 10,000 روپے خرچ دی. اور میں وقت پر ان کو بولا کہ 1 مہینے کے بعد میں لوٹا دوں، لیکن میرے پاس اتنی سہولتیں نہیں ہوئی کہ میں ان کو لوٹا سکوں. تو جب تک میں وہ پیسے ان کو نہیں لوٹاتا، روزانہ انہوں 10,000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر فوراً. کتنا صدقہ کرنے کے برابر ہوئی؟ اب تو یہاں سنے خطیب صاحب، امام صاحب بھی اس سال کا فطرہ کتنا ہوئی؟ اور وہ لوگ بھی کتنا فطرہ؟ 70 کو 5 روپے فطرہ. مہینے کو 5,000 کمانے والا بھی 70 کو 5 روپے فطرہ نکالا. مہینے کو 2 لاکھ کمانے والا بھی 70 کو 5 روپے فطرہ. خوش ہوتا اللہ؟ ایمانداری سے بولو ذرا، خوش ہوتا ہے؟ دینے میں جب دل اتنا چھوٹا کریں گے تو آنے کا معاملہ کیسا ہوگا؟ جب اللہ روک لے تو کہاں سے آتا ہے؟ ابھی جب اوپر سے پانی آ رہا ہے، یہاں پر ایک گڑھا ہے، تو آنے والا پانی آپ کو پورا گڑھے میں جمع ہو رہا ہے. اب وہ پانی خالی جمع ہو رہا ہے تو وہ پانی تو گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ پانی اگر پاک ہونا ہے تو یہاں سے ایک راستہ بناؤ تاکہ آنے والا پانی یہاں جمع ہو رہا ہے تو یہاں سے نکل رہا ہے تو یہ گڑھا میں کھڑا ہوا پانی پھر انشاءاللہ وہ پاک ہو. اب معاملہ یہ ہوگا کہ 5,000 کمانے والا بھی 70 کو 5 روپے فطرہ نکال رہا ہے، 2 لاکھ کمانے والا بھی 70 کو 5 روپے فطرہ، 80 روپے دے دو تو جاؤ گے. احسان کر رہا ہے سنی. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستوں. یاد رکھو، اللہ کو دینا بھی آتا ہے، اللہ کو چھیننا بھی آتا ہے. جس نے دیا تن کو وہی دے گا کفن کو. ایک میاں بیوی 2 جنے بیٹھ کو کھانا کھا لیتے. ایک فقیر آ گیا گھر کے پاس، اللہ کے نام پر کچھ خیرات کرو. تو شوہر بولیا یہ جو کھانا پکینا لے لے جا کو فقیر کو دے دو. بیوی بولی تمہارے واسطے پکیو سو، بڑی ارمان سے تمہیں کھا جو. بولے نہیں لے جاؤ، اس اللہ کے بندے کو دے دو، اس نے اللہ کے نام پر مانگا ہے اسے دے دو، انشاءاللہ ہمیں دوسرا کہیں. اب بیوی بولے ٹھیک ہے. وہ کھانا لے کر گئی. جا کر وہ فقیر کو ایک جھولی پکڑیا کور کی کیا کی، وہ کھانا اس کی جھولی میں سے ڈالتے ڈالتے اس کا ایسا چہرہ دیکھی، ایک دم چیخ مار کو زمین کو گرے. اس کا شوہر دوڑتا ہوا اندر آیا، وہ فقیر کانپ رہا ہے. انہیں بولا تو ڈرنا تو چلے جا، تو جا مجھ سے بھیج جائے. وہ اس کی بیوی کو اٹھا لے کو اندر آئے. پانی پوچھا اللہ کے بندے کیا ہوگا تجھے؟ فقیر کو دیکھو گئی کو چیخ مار کو زمین کو گر گئی. انہیں بولی چھوڑو کیا کی ہوا چھوڑو. انہیں بولے نہیں تو بولنا، بول کیا کہ معاملہ. وہ عورت کہنے لگی دیکھو ایک بات تو آپ کو معلوم ہے کہ میرا جو نکاح ہوا یہ دوسرا نکاح ہے، لیکن میرا پہلا شوہر مرا نہیں، وہ زندہ ہے، لیکن اس نے مجھے طلاق دینی تھی. اب انہیں بولی مسئلہ یہ ہوا کہ میں اور میرا پہلا شوہر ایک مرتبہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. ایک فقیر ہمارے گھر کے دروازے پر آیا، آ کر اس نے کہا اللہ کے نام پر دودھ دے دو. تو میرا شوہر غصے میں اٹھ گیا، اس کے منہ کو غور سے مار دیا. تماشا مار کر بولے جب بھی کھانے بیٹھتا ہوں بھیک مانگنے کے لیے آ جاتے ہو، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، جاؤ جہاں سے نکلو، بھگا دیں. اور وہ تو چلا گیا، پتہ نہیں وہ کیا بول کر گیا کہ چلا گیا. چند دن گزرے کہ ہمارے گھر میں مصیبت آنا شروع ہو گئی، پریشانیاں آنا شروع ہو گئی. میرا شوہر اتنا پریشان ہوگا، منجے کیا پالتا خود کو پالنے سے مجبور ہوگا. کھانے کو کھانا نہیں، ہمارے گھر میں اتنی مجبوری آ گئی. گھر کے سارے سامان بیچ ڈالے، گھر کا گزارا نہیں ہوا، قرضہ بڑھنے کو چلے گئے. میرا شوہر مجھے بیٹھا کو بولا میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، میں تجھے کیا پالوں، میں خود کو نہیں پال سک رہا ہوں، میں آپ تجھے طلاق دے رہا ہوں، طلاق طلاق طلاق. تو وہ اس کے نکاح سے نکل گئی. چند دن کے بعد میں آپ کے نکاح میں آ گیا. چند دن گزرے، 1 سال 2 سال 3 سال، پھر میرا آپ کے ساتھ دوسرا نکاح ہوا. جب انہیں اپنا میٹر سنی تو اس کا شوہر دوسرا شوہر بولا چل تو اپنی حقیقت اور سچائی سنا چکی ہے تو میری بھی ایک بات سن لے. جس دن تو اور تیرا پہلا شوہر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور اس وقت جو فقیر تیرے دروازے پر آ کر اللہ کے نام پر جو بھیک مانگا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی فقیر تھا، وہ میں ہی فقیر تھا. میں آ کر دروازے پر اللہ کے نام پر مانگا تو تیرا شوہر اٹھا کر میرے منہ پر مار دیا. میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا مولا کریم جب تو اسے دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا. میں نے بھیک مانگنا چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے میں نے محنت کرنا شروع کر دی.
اللہ نے مجھے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ شہر کا مالدار بن گیا۔ اب اتنا مال ہی نہیں بلکہ اللہ نے تجھے اس کے نکاح سے نکال کر میرے نکاح میں داخل کرا دیا۔ بولو اللہ کو لینا بھی آتا ہے، دینا بھی آتا ہے۔ جب یہ معلوم ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے تو کیوں نہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کو لوٹائے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، 500 روپے میرے جیب میں کون کی مسجد کے چندے کو آ گئے، مدرسے کے چندے کو آ گئے، کوئی غریب آ گئے، کوئی یتیم لاچار بیوہ آ گئے، مجبور انسان ہمارے پاس آ گیا، وہ 500 روپے میں سے 250 روپے ہمیں اسے دیتا ہے۔ یاد رکھو وہ 250 روپے اللہ کی بینک میں جمع ہو گئے، نہ اسے کوئی چور چرا سکتا ہے، نہ اسے کوئی لوٹ سکتا ہے۔ اس کا ٹیکس بڑھنے کو، اس کا انکم بڑھنے کو جاتے رہتا ہے، بڑھتا بڑھتا پتہ نہیں قیامت کے دن اللہ کتنا دیتا ہے۔ 500 روپے میں 250 روپے تو اللہ کے نام پر لگا جائے۔ اب جیب میں 150 روپے کون سے بلڈنگ کو لگتی کی معلوم نہیں، کون سی اسپتال کو لگتی کی معلوم نہیں، کون سی جگہ لگتی کی معلوم نہیں۔ اب بتاؤ جیب میں ہی سو باقی ہے اس کی، وہ لگ گئے نا وہ باقی ہے اس کی۔ ارے ذرا بولو بھی نیند آ گئی کیا؟ نیند آ گئی؟ ختم کر دیں گے نہیں؟ چھوڑے تب صحیح، نہیں چھوڑے تب صحیح کر۔ بہت سارے مولوی صاحب کو لمبے بیان کرنے کی عادت ہے، ایسا تو میں کیا مولوی صاحب نہیں، بہت ساروں کو لمبے لمبے بیان، وہ بیٹھ گئے تو کام ختم کرنا ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ ایک مولوی صاحب بیٹھ کو بیان کرتے اتنا لمبا بیان کرتے کہ بیان کرتے کرتے کام ختم کرنا ان کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا، تنگ ہو جاتا مجمع، نہ ختم کرے تو اٹھیں گے وہ۔ ایک بار بیان کے بعد ایک آدمی مجھے تمہیں بیان شروع کر دیتا تو کام ختم کرتے تو سوچ تو بس ہو جاتا ہے، کیا کرنا سب عمل سمجھ میں نہیں آتا، کام ختم کرنا ہے۔ انہیں بولے ایک کام کرو، جب بھی بیان کرنے جاتے نہیں منہ میں ایک چاکلیٹ ڈال سائڈ میں رکھ لو، بیان کرتے رہو، بیان کرے کرے سکا وہ بھول جاتا ہے، جیسے بھولتا بات ختم کرو۔ آپ بہت اچھی ہے، ایک بار ایسا کر لیتے ہو، ایک بار اچھا ماشاءاللہ شیروانی گیروانی پہن لو تو سوٹ بھاری حساب سے جمعہ کا بیان دینا جلدی بھی سے سیڑھا کر ٹھوکر لگ کو زمین ٹوٹ گئی، گنڈی ٹوٹ گئی شیروانی، اب جیب میں ڈال لے، اب حضرت بیان کرنے کو اٹھا منہ میں ڈال لے، اب بیان شروع کرتا لے، مجمع تو مجمع حضرت ہی پریشان ہوگی، بہت سارا چاکلیٹ ہے کھل رہا چننا، گھلنے کا چنام لے رہا ہے نا، کوسا ہوا چاکلیٹ ڈالنے سے گھلنے کو گھل رہا ہے، پریشان ہو گئی، ادھر لے ادھر لے گھل رہا ہے، وہ حضرت کا بیان بھی ختم ہو رہا ہے، نہیں پریشان ہو جا رہا ہے۔ ایک جنا نیچے منڈی جھکا لگ بولے حضرت نہیں تو نگل جاؤ نہیں تو تھوک ڈالو گیا۔ ایسا تو کیا بھی نہیں نا، مختصر بات ہوتی ہے تاکہ ہماری اور آپ کی سب کی اصلاح ہو جائے۔ تو اللہ کو لینا بھی آتا ہے، دینا بھی آتا ہے، تو اللہ کا دیا ہوا اللہ ہی کو دے دو بھائی۔ تو آج اس میں ایک چھوٹا ویڈیو بنا کے ڈالے چینل میں، سب کو پہنچے دے دو۔ پھر ہم جو فطرہ دیتے ہیں، ہمارا جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، 70 پر 5 تو وہ لوگ دیتے ہیں جن کا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، تھوڑے بہت پیسوں سے جن کا گھر چلتا ہے، ان لوگوں وہ لوگ کہیں 70 پر 5 روپے نکال کر فطرہ دیتے ہیں۔ لیکن جن کی ماہانہ 50,000 تنخواہ ہے، 1 لاکھ تنخواہ ہے، 2 لاکھ تنخواہ ہے، 2.5 لاکھ تنخواہ ہے، انہوں بھی 70 پر 5 روپے نکالے تو اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں، ذرا سوچیں۔ ہوتی نہیں بڑا چھڑا کر نکالنا، 280 روپے ہے، 800 روپے ہے، 920 روپے ہے، 980 روپے سے کچھ ہے، جتنا ہو سکے آپ کا نکالو، لیکن بڑھا کر اللہ کے نام پر دو۔ اللہ کا دیا ہوا پھر پلٹ کر ہمارے پاس آتا سو، جو دیتی وہ پلٹ کر واپس ہمارے پاس آتا سو، اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے مال کو بڑھانا ہے تو وہ مال اللہ کے نام پر لگانا ہے، اللہ کے نام پر لگانا ہے تو انشاءاللہ مال بڑھے۔ تو مال کے ذریعے سے بھی ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، خیر خواہ بن سکتے ہیں۔ دیکھو ہماری بستی میں جو ہے بہت محلے میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے ماں باپ نہیں ہوں گے، کسی کا باپ نہیں ہوگا، کسی کی ماں نہیں ہوگی، لیکن کسی کے دونوں ہیں لیکن کمزور ہے، کوئی اولاد نہیں، گھر میں چلنا مشکل ہو رہا ہے، ان کا گزارا چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ ہم پہنچے ان تک اپنے مال کو پہنچائیں، ان کی خدمت کریں۔ اللہ کے نبی کس کی خدمت نہیں کرے، کیسے لوگوں تک نہیں پہنچے، ہر ایک کا خیال رکھے۔ عید کا دن تھا، اللہ کے نبی گھر سے نکل کر تیار ہو کر آئے، کچھ بچوں کو دیکھا کھیل رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بچہ کنارے پر بیٹھ کر آنسو بہا رہا ہے، بال بکھرے ہوئے، دھول بھری ہوئے، کپڑے میلے ہیں۔ اللہ کے نبی چلتے ہوئے رک گئے، وہ بچے کے پاس جا کر بولے بیٹا سب تو کھیل رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، تو کیا ایسا اداس بیٹھا ہے؟
کہنے لگے میرا ابا ہوتا تو آج مجھے نہلا کر عیدگاہ لے جاتا، میری امی ہوتی تو مجھے نہلا کر نئے کپڑے پہناتی، میرے دونوں نہیں ہیں، میں یتیم ہوں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس بچے کو گھر لے گیا، گھر لے کر گئے، کہا عائشہ سے کہا عائشہ اس بچے کو نہلا دھلا کر تیار کر دے۔ جو حضرت کیا اپنی بیٹی کے گھر میں آواز لگائی، بیٹی فاطمہ حسن اور حسین کا کوئی اچھا سا کپڑا ہو تو اس جوان بچے کو پہنا دے۔ اس بچے کو نہلا گیا، کپڑے پہنایا گیا، سرما لگایا گیا، عطر لگایا گیا۔ اب وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی جا کر اس بچے کے سامنے بیٹھے اور کہا میرے بچے جب تو تیار ہوتا تھا تجھے تیرا ابا عیدگاہ کیسے لے کر جاتا تھا؟ وہ بچے کے آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی جب میں تیار ہوتا تھا میرا ابا مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر عیدگاہ لے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا آجا، تو بھی یتیم ہے میں بھی یتیم ہوں، اب تو یتیم اس یتیم کے کندھوں پر سوار ہو جا۔ اللہ کے نبی اس بچے کو کندھے پر بٹھا کر لے کر گھر سے نکلے۔ اب جا رہے تھے تو جو بچے کھیل رہے تھے انہیں بچوں میں سے اشارے سے پوچھا ہے پہلے ہاں کیا ہوا، بڑے میلے تھے، بالوں میں تیرے دھول تھی، تو میلا کچیلا تھا، تیرے بدن میں خوشبو نہیں تھی، آنکھوں میں سرما نہیں تھا، اب تو بھایا ماں معلوم ہو رہا ہے، کپڑے بدلے ہوئے ہیں، عطر لگایا ہے، سرما لگایا ہے، کیا بات ہوئی؟ اشارے سے پوچھے تو جو کندھوں پر بیٹھا تھا وہ بچہ اشارے سے کہنے لگا اللہ کے نبی نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس بات کو سنا تو اس کھیلتے ہوئے بچوں میں سے بچے کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا آج کیا میں بھی یتیم ہوتا تو اللہ کے نبی کے کندھوں پر عیدگاہ جاتا۔ کس کی خدمت نہیں کرے اللہ کے نبی؟ ہر ایک کی خدمت کرے، ہم بھی کریں انشاءاللہ۔ محلے میں دیکھیں بہت سارے ایسے گھر بھی ہوں گے جو ماں باپ بوڑھے ماں باپ ہیں، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے گھر چلنا مشکل ہوا ہے، لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جن کا باپ نہیں، کوئی ماں نہیں ہے، ہم اس کی خدمت تک پہنچ جائیں، اس کے گھر تک پہنچ جائیں، اس کے گھر کی خدمت کر کر آ جائیں، اس کے گھر کا گھر چلنے کے لیے، اس کے گھر کا گزارا چلنے کے لیے کچھ تو ہم اس کی مدد کر دیں۔ معلوم ہے کل قیامت کے روز ایسا بھی ہوگا، صفیں بنی ہوئی ہوگی، جنت اور جہنم کی صفیں بنی ہوئی ہوگی، جنت کو حکم ہوگا جاؤ جنت میں، تو ایک آدمی جنت میں جا رہا ہوگا تو لکھا ہوا ہے کتابوں میں جہنمی صف میں سے ایک آدمی آواز دے کر کہے گا او بھائی ادھر دیکھو، ہمیں پلٹ کر دیکھتا ہے، بولے کیا؟ ارے یاد ہے تم نا ایک مرتبہ دھوپ کے وقت میں میرے گھر کے سامنے تھے، پیاسے تھے، تمہیں پریشان تھے، تم نے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلایا تھا، یاد ہے؟ ہاں ہاں یاد ہے، آج اللہ کے سامنے ذرا میری ریکویسٹ کرو، میری کچھ بھلائی تمہیں کچھ بول کر میری مدد کرو۔ وہ آدمی کہے گا، وہ پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جائے گا، اللہ اس نے مجھے ایک مرتبہ میری دنیا میں رہتے ہوئے میں بہت سخت پیاس میں تھا، شدت میں تھا، اللہ سوکھا ہوا تھا، اس وقت اس بندے نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا تھا۔ اللہ کو کہیں گے کیا چاہتا ہے، اسے بھی آپ جنت کا فیصلہ کر دیجیے، جب دونوں جنت میں چلے۔ ایک گلاس پانی پلانے پر جب اللہ آخرت میں جنت کا فیصلہ کر رہے ہیں، کیوں نہ میرے دوستوں آج کسی کی مدد کر کے بھی دنیا نہیں میں رہتے ہوئے جنت کو خرید لیں، عمل کریں، سلفیاں مارنے کو نہیں۔ ہمیں لاک ڈاؤن میں تھے، 2-3 سال ہوگا، نہیں 3-4 سال ہوگا، 4 سال ہوگا، گجرات میں تھے، ہمیں بھی لاک ڈاؤن میں جماعت مجھے تھے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہاں شروع تھے، تو ایسے فوٹو آتے تھے، ایک آدمی کو دیکھے اسپتال میں جا کوئی ایک موس دے رہا ہے اس کو پیشنٹ، ایک موس خالی، وہ بھی اس میں بھی فوٹو مار لے رہا تھا، کیا اللہ کو جواب دیتا رہتا سوچ۔ لینے والے دینے والے کی مجبوری کا فائدہ کبھی نہ اٹھاؤ، مجبور لوگوں کا فائدہ کبھی نہ اٹھاؤ، کرنا ہے اللہ کے لیے کرو، اس کا اجر دنیا والے کیا چیز دیں گے، اس کا اجر، اس کا بدلہ تو انشاءاللہ اللہ ضرور دے۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، ان کو نہلانے کے واسطے تختے پر لے کر آئے، ان کے کندھے پر یہ موٹے موٹے نشان پڑے ہوئے تھے، ایسے نشان جیسے کہ کوئی کولی مزدوری والا موٹے اٹھاتا نہیں، ایسے گھٹ ہوگا تھا یہ پورا۔ نہلانے والے نہلاتے دیکھے تو ان کا پورا کندھا موٹا ہو گیا، سخت۔ بولے اتنی محنت انہوں کیا کرتے تھے، ہمارے بادشاہ تھے، ایک خلیفہ، ان کو کیا ضرورت ہے، ایسا کندھا ہو گیا، کیا مسئلہ تھا؟ اب بہرحال معلوم ہے نہلائے دھلائے کر نماز جنازہ کو دفن کرے۔ چند دنوں کے بعد پتا چلا کہ مدینے کے 100 گھر سامنے ہیں، جن 100 گھروں کو زین العابدین رضی اللہ عنہ چلاتے، کسی کو کان خبر نہیں تھی۔ اب 100 کو ووٹ بنے تو میرا ہم نہیں ہے نا حضرت، لیکن ان کو یہ حل ہمارا ہے۔ رات میں سامان لے کر جاتے تھے، غریب کے دروازہ ایسا تھا، اس کے دروازے کو موٹا ایسا لگا کر رکھتے تھے،
تاکہ صبح جب وہ غریب دروازہ کھلے تو وہ سامان اس کے گھر کے اندر پڑے. کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے نہ. اس لیے ہم ہر ایک کی خدمت کرنے والے، ہر ایک کے ہمدردی کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. بنیں گے بھی انشاءاللہ. اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، خاص طور سے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، اپنی بہنوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں انشاءاللہ. کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ کی تیار ہوگا. اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگی میں کیسی پاکیزہ زندگی، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک تھا. ہم بھی اپنی زندگی میں ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے. کسی کی برائی دل میں لے کر زندگی رات نہ گزاریں. کسی کی برائی دل میں رکھ کر ہم رات نہ گزاریں. اگر اس حالت میں آگے تو کیا اللہ کو گندہ دل دے دے انسان. ہر ایک کی غلطیوں کو معاف کر دو. وہ انسان سب سے اونچے درجے پر اللہ کے نزدیک ہوگا جو دنیا میں اپنے دوستوں کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے. معاف کرنے کی عادت ڈالو. کچھ بھی نہیں، غلطی ہوگی چھوڑو بھی، معاف کرو، چھوڑو بھی، جاؤ بھی اللہ کے واسطے معاف کر دینا. اللہ کے واسطے معاف کر دینا. معاف کرنے کی عادت ڈالو، پھر دیکھو کل قیامت میں اللہ کیا مقام دیتا ہے. اسے زندگی میں چھوڑتا نہیں. جب میں نہاتے میرے سامنے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے ساتھی کے گرتے ہوئے کو تھام لے تو یہ اور بات. اس کے لیے ہر ایک کی خدمت کریں گے، ہر ایک کے ہمدردی میں ساتھ دیں گے، اس کے دکھ میں سکھ میں ساتھ دیں گے اور ان کی غلطیوں کو معاف کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اپنے ساتھ فرمائے. کہنے سننے میں جو غلط ہوئی اللہ اپنے سے معاف. دعا کر لیجیے. میں مختصر دعا کر لیجیے. ذرا لیٹا معاف کر دو 5 منٹ کے وقت سے. جیسے دعا ختم ہوگی باہر کہیں چائے کا انتظام ہوتا ہے، سب ساتھی چائے پینے کے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ذرا ساتھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک سے اطمینان سے بیٹھو، سکون کے ساتھ بیٹھو. 2-4 منٹ صرف مراقبہ کر لیں گے. مراقبہ تو سب کو معلوم ہے. سر جھکا کر تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ہے اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کے گناہوں کو دور کر رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ سوچنا ہے خالی. تھوڑی دیر کے لیے اپنی نظروں کو نیچے جھکا دو، تو لیٹا معاف کر دو. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، چہرہ نیچے کر لیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. کر دے تو کرم اے رب جہاں، اب رات گزرنے والی ہے. کر دے تو کرم اے رب جہاں، اب رات گزرنے والی ہے. رحمت کا کر دے نزول یہاں، اب رات گزرنے والی ہے. رحمت کا کر دے نزول یہاں، اب رات گزرنے والی ہے. ہونٹوں پہ میرے ہے ذکر نبی، دل میں تیری توحید بسی. ہونٹوں پہ میرے ہے ذکر نبی، دل میں تیری توحید بسی. دل میں تیری توحید بسی. او صدقہ عطا ہو اللہ میاں، اب رات گزرنے والی
رحمت کا کر دے نزول یہاں، اب رات گزرنے والی ہے۔ نفسوں پہ اپنے ظلم کیا، اب آ کے یہاں احساس ہوا۔ نفسوں پہ اپنے ظلم کیا، اب آ کے یہاں احساس ہوا، اب آ کے یہاں احساس ہوا۔ یہ ختم بھی ہو یہ دور ضیاء، اب رات گزرنے والی ہے۔ رحمت کا کر دے نزول یہاں، اب رات گزرنے والی ہے۔ بیٹھے ہیں تیرے در پہ کب سے صدیوں کے پیاسے پیاس لیے، بیٹھے ہیں تیرے در پہ کب سے صدیوں کے پیاسے پیاس لیے، صدیوں کے پیاسے پیاس لیے۔ کب جام پلائے گا پیر مہاں، اب رات گزرنے والی ہے۔ رحمت کا کر دے نزول یہاں، اب رات گزرنے والی ہے۔ جھولی ہے پھٹی کاسا ٹوٹا، یہ سارا جہاں مجھ سے روٹھا۔ جھولی ہے پھٹی کاسا ٹوٹا، یہ سارا جہاں مجھ سے روٹھا، یہ سارا جہاں مجھ سے روٹھا۔ بس تو ہی دے اب مجھ کو امان، اب رات گزرنے والی ہے۔ کر دے تو کرم اے رب جہاں، اب رات گزرنے والی ہے۔ رحمت کا کر دے نزول یہاں، اب رات گزرنے والی ہے۔ لا إله إلا الله در شریف پڑھے۔ اللهم لك الحمد لك الشکر یا اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنا كنا من الظالمين، ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا رحم المساكين، ويا أرحم الراحمين،
یا حنان یا منان یا حی یا قیوم یا احد الصمد الذی لم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جو ہم گناہ کیے ہم سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جی، ان مبارک مقدس راتوں میں ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ ہمارے نام اعمال سے پورے کے پورے گناہ معاف۔ آپ کے نبی نے کہا ہے جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کے لیے سے توبہ کرتا ہے، ارے اللہ اس کے گناہ کو آپ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے نام اعمال سے ایسے گناہ معاف کر دیتے ہیں جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے۔ ارے اللہ جی، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جتنے ہمارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما، پورے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، ہمیں عذاب دے کر آپ کو کیا ملے گا؟ اے اللہ جی، اگر آپ معاف کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا، آپ اگر معاف کر دیں گے آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں کہ آپ نے کیوں معاف کیا، آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اے اللہ جی معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ بڑے مجرم ہیں اللہ، بڑے مجرم ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے آپ کا دین ٹوٹتا رہا، اجڑتا رہا، ہم دنیا کو سنوارنے میں پڑے رہے۔ اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے، اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جی معاف فرما دیجئے، اس بیٹھے مجمع میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، ان کے خاندان والوں میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، اس پورے محلے میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، اس پوری بستی میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، پورے عالم میں، پورے امت مسلمہ میں، ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں، اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، بڑے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اسے ختم فرما دیجئے، ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، ان کی مدد فرما دیجئے، ان کی مدد کر دیجئے۔ آپ کے لیے کیا مشکل ہے یا اللہ، اب کوئی نبی ہے نہیں جو ہماری مدد کر سکے، ہماری صحیح رہبری کر سکے۔ آپ ہی ہر دور میں ہر ایک کی مدد کی ہے، نبیوں کی مدد آپ نے کی ہے، صحابہ کی مدد آپ نے کی ہے، تابعین کی مدد آپ نے کیا ہے، اولیاء اللہ کی مدد آپ کیے ہیں، ہمارے بھی آپ کی مدد کر دیجئے۔ کوئی اور ہے نہیں جس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا سکے، آپ اکیلے خالق و مالک ہیں۔ اللہ اس مجمع میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے ہاتھ اٹھانے پر آپ کو پیار آ جاتا ہے، اللہ اس جب وہ جوان ہیں جن کی عبادت کو دیکھ کر، ان کی عبادت کو دیکھ کر آپ کو محبت بڑھتی ہے، اللہ وہ بوڑھے ہیں جن کی سفید بالوں کو دیکھ کر آپ کو حیا آ جاتی ہے۔ پھر اللہ جی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہم نے ایسا کون سا گناہ ہے جو نہیں کیا؟ رات کے اندھیرے میں ہم گناہ کرتے رہے، دن کے اجالے میں ہم گناہ کرتے رہے، سڑکوں پر بیٹھ کر غیبتیں، ایک دوسرے کی چاڑیاں، گناہ پر گناہ ہم سے ہوتا رہا۔ اللہ گناہوں سے تو ہم مسجدوں میں بھی نہیں بچ سکے، مسجدوں میں بیٹھ کر بھی ہم گناہ کرتے رہے۔ اللہ جی معاف فرما دیجیے۔ کسی کے گھر جا کر بدتمیزی کرے تو لوگ وہاں سے ہمیں دھکے مار کر نکال دیں گے کہ ہمارے گھر آ کر بدتمیزی کر رہے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے، آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تیرے گھر آ کر بھی ہم بدتمیزی کر رہے ہیں، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، زبان ہمارے خوابوں میں نہیں، نگاہ ہمارے خوابوں میں نہیں، اور آپ کتنے رحیم ہیں کہ آپ ہمیں مہلت دے رہے ہیں۔ مولا کریم
آج تک کی زندگی جتنی گزر گئی سو گزر گئی، اللہ باقیہ زندگی کو آپ کے حکم پر، آپ کے نبی کے طریقوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان جوانوں کی جوانی کو قبول فرما، ان جوانوں کی جوانی کو تیری دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں غلط خواہشات میں پڑھ کر، غلط عیاشی میں، غلط فیشنوں میں پڑھ کر بڑی جوانی میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ بڑے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوئی ہوگی۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کی جوانی کو قبول فرما، ان کی جوانی کو تیری دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر یہ عزم اور ارادہ پکا عزم کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، موت تک ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، اسے ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا کریم بیٹھنے والوں کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما۔ سب سے بڑی خدمت تو یا اللہ خدمت کرنے والوں کی ہے۔ اللہ تو انہیں جزائے خیر عطا فرما، اس میں تعاون اور مدد کرنے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ ان آنے والے، تیرے گھر آنے والے ان مہمانوں کو سحری کا انتظام کر رہے ہیں، ان کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی حاجتوں کو تو اپنی غیبی مدد سے پورا فرما۔ اس میں 1 روپیہ لگانے والے کو بھی قبول فرما، 1000 لگانے والے کو بھی قبول فرما۔ آپ مال کو نہیں دیکھتے، بندے کی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ سب کو صحیح نیت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں، پریشانی کو دور فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ دوائی لے لے کر ہم تھک چکے ہیں، اللہ ہمیں صحت نہیں مل رہی ہے۔ صحت تو آپ کے قبضے میں ہے اللہ، جو بیماروں میں سے مولا کریم اس بیٹھے مجمع میں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ماں باپ کی قدر تب معلوم ہوتی ہے جب عید کا دن آتا ہے، کوئی باپ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی باپ عید کے لیے سامان خرید کر گھر لے آتا ہے۔ وہ باپ کی تھکان دیکھ کر بچوں کو پتہ چلتی ہے کہ باپ کی قدر کیا ہے، ان گھروں پر کیا گزرتی ہوگی جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں۔ اللہ جی جو دنیا سے گزر گئے ہیں، اللہ کی خبروں کو منور فرما۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی خبروں کو نور سے منور فرما۔ کروڑ جنت الفردوس کا مقام عطا فرما۔ جیتے جی ہم اپنے ماں باپ کی قدر نہ کر سکے، باپ ہمیں بلاتا ہے تو ہم غصے سے بات کرتے ہیں، ماں بلاتی ہے تو غصے سے جھڑکی دیتے ہیں۔ اللہ جی معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے ماں باپ دنیا میں باحیات ہیں ان کی عمروں کو دراز فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واقعتاً ہم نے اپنے ماں باپ کا دل توڑا ہے، تو جب بھی کوئی کام بولتے ہیں ہم جھڑکی سے بات کرتے ہیں۔ اللہ وہ ماں باپ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ رات میں اٹھ کر ہماری صحت کا خیال رکھتے ہیں، پوری رات جاگ کر ماں باپ ہماری خدمت کرتے ہیں۔ وہ تھکی ہوئی ماں جو دن بھر تھک کر سوئی رہتی ہے، شوہر گھر آئے تو اٹھ کر 1 گلاس پانی دینے کی طاقت نہیں رہتی، ایسے جسم سے چور چور ہو کر بستر پر پڑی رہتی ہے۔ لیکن بستر پر لیٹے لیٹے جب ہم روئے تو وہ بے قرار ہو کر بستر پر بیٹھ جاتی ہے، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اللہ جی آج ہم اپنے ماں باپ کی ایک بھی بات نہیں مان رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو فرما بردار بچہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کر کے ان کا دل جیت کر ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب عاجز بندے ہیں، گناہگار بندے ہیں، آج اس مقدس رات میں ہاتھ اٹھا کر ہمیں تمنا کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کو تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما، تیرے نبی کے روضے کے سامنے کھڑ کر اپنا دکڑا سنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جی معلوم ہے اس مجمع میں کون پر کس کی دکھوں سے گزرا ہوا، غموں سے گزرا ہوا یہاں پر بیٹھا ہے، سب کی پریشانی کو دور فرما، سب کے حاجتوں کو پورا فرما۔ ہماری دعا کو محض اپنے کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ فعل میں اپنے وسیلے سے دعا کو قبول فرما۔
اس محلے والوں کو قبول فرما، مسجد کے ذمہ داروں کو قبول فرما، محلے کے ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرما، مسجد کے ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ گھر کے ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرما، ہر ایک نے ہر ایک کا خیال رکھا ہے، اے اللہ ہمدردی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اس دعا کو میں اپنے کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الفعل اور وسیلے سے دعا کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔ میرے آنکھیں ترستی ہیں یا رب،